آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ گورنمنٹ کا حصہ کیوں ہیں؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ آپ چھوڑیں حکومت کو، آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں۔ گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کو فائدہ ہو رہا ہے۔ خالد خورشید اپنے گھر میں بیٹھ کے حکومت چلا رہا ہے۔ خالد خورشید کی ڈگری جعلی تھی، یہ مجھے پتا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا، مقتدر حلقوں کو نہیں پتا تھا۔ مجھے پتا تھا اس کی پہلی ڈگری کہاں سے جعلی تھی، دوسری کیسے جعلی تھی، تیسری کیسے جعلی تھی۔ میں تو خالد کو جانتا تھا، خالد کو میرے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہیے تھا۔ خالد خورشید کو ہٹا کے آپ وزیر اعلیٰ نہیں بنے تو اب حاجی گلبر صاحب کو ہٹا کے دوبارہ وزیر اعلیٰ بننے کی کوئی کوشش کریں گے آپ؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات ہیں ابھی ویسے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مطلب تعلقات کا ایشو نہیں ہوتا، یہ ورکنگ ریلیشن شپ ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید کچھ کے ہاتھوں آپ یوز ہو گئے یا ایسی کوئی بات آپ کے ساتھ ہوئی تو آپ ڈس اپوائنٹ ہوئے کہ آپ وزیر اعلیٰ نہیں بنے۔ دیکھیں، میں وزیر اعلیٰ کا امیدوار ساری لائف میں نہیں ہوں۔ جی بی میں جو گورنر ہیں مہدی شاہ صاحب، کس بات پہ وہ آپ سے ناراض ہیں ویسے؟ مجھے آج تک یاد نہیں ہے کہ میں نے اس سے کسی پوائنٹ پہ اختلاف کیا کہ اگر یہ میری طرف سے کوئی بات آئی ہے تو مجھے تو ڈوب کے مرنا چاہیے۔ کسی کو میں پسند نہیں ہوں، اس میں میری کوئی غلطی نہیں۔ حق حاکمیت گلگت بلتستان کے عوام کا ایشو نہیں ہے، حکومت پاکستان کا ایشو ہے۔ جتنا ڈیلے ہوگا ہمیں نقصان نہیں ہے، حکومت پاکستان کو نقصان ہے، وہ سوچے۔ مطلب ادھر آ کے میں نے زرداری صاحب تک گیا، مطلب بلاول تک میں نے اپنی گریونسز دکھائے، پھر بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو کیا میں اپنے ضمیر کے مطابق بات نہیں کر سکتا ہوں؟ میرے ضمیر کے مطابق بولنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی ہی کی حکومت ہے اور پی ٹی آئی ہی کی اپوزیشن ہے، تو آپ مطلب یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں۔ یہاں پہ تو وفاق میں تو آپ کی پی ٹی آئی دشمن بنی ہے، وہاں پہ آپ دوست بنے پھرتے ہیں۔ تو میں نے گلبر صاحب کو کہا پھر تو بہت زیادہ کم ظرف آدمی ہیں آپ، جن کے ووٹ کے اوپر، جن کے کہنے کے اوپر ہم نے پیپلز پارٹی نے آپ کو ووٹ دے کے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا، اور آپ نے اتنے ساری لائن لگائی ہے مطلب نان الیکٹڈ لوگوں کی بھرتیوں کی، آپ نے ایک کے اوپر بھی نہ آپ نے زرداری صاحب سے پوچھا ہے، نہ آپ نے بلاول سے پوچھا ہے، نہ آپ نے نواز شریف سے پوچھا ہے، نہ آپ نے شہباز شریف سے پوچھا ہے۔ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم ہیں، اسپیشل کوآرڈینیٹرز ہیں، کن کی سفارش پہ یہ اپوائنٹمنٹس کی گئی ہیں ویسے؟ میرا پیپلز پارٹی کا ایک بھی نومینیشن نہیں ہے، ایک بھی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید کچھ کے ہاتھوں آپ یوز ہو گئے یا ایسی کوئی بات آپ کے ساتھ ہوئی تو آپ ڈس اپوائنٹ ہوئے کہ آپ وزیر اعلیٰ نہیں بنے۔ دیکھیں، میں وزیر اعلیٰ کا امیدوار ساری لائف میں نہیں ہوں۔ عمران خان کی توتی چلتی ہو، خالد خورشید کا نظام چلتا ہو، تو ہم یہ بات بھی نہ کریں کہ عمران خان کی حکومت ہے۔ آپ حق حاکمیت اور ملکیت دونوں کے بڑے نعرے لگاتے تھے الیکشن میں، اس کے بعد بھی آپ نے کوشش کی تو لینڈ ریفارمز کی یا خلص سرکار کی آپ بات کریں تو وہ بل ٹیبل اپوزیشن میں تھے، تب کیا مسئلہ ہوا کہ بل ٹیبل نہیں ہوا، اور آج حکومت میں ہے تو آج بھی وہ ٹیبل نہیں ہو رہا ہے، کیا مسئلہ ہے ویسے؟ اسپیکر صاحب نے اس بل کو روکا، خالد خورشید نے ٹیلی فون کر کے روکا ہے۔ خالد کو کریڈٹ ڈس کریڈٹ کا بہت شوق تھی۔ جب ریزولوشن ہم نے پیش کی تو اس دن ٹیلی فون کر کے جاوید بنوا اور سہیل کے ذریعے سے اس نے وہ ریزولوشن بھی ناکام کرائی۔ تو لینڈ ریفارم پہ کام کرنے کے لیے کمیٹی نہیں بنائی تھی اس نے، لینڈ ریفارم کے معاملے کو کنفیوز کرنے کے لیے کمیٹی بنائی تھی۔ حالانکہ چیف سیکرٹری جی سنگھ گلگت پہنچے ہیں وانی صاحب کی پوسٹنگ کے بعد، ابراہیم مرزا صاحب، تو انہوں نے اگلا کام ڈی سیز کو بلایا، کمشنرز کو بلایا، وہیں والا کام کیا۔ ان دنوں ہم لینڈ ریفارم کر رہے تھے، بالکل ہماری میٹنگیں چل رہی تھی، تو وہ آ کے پہلا کام ہی اس نے لینڈ ریفارم کا کیا۔ تو میں زیادہ سمجھتا ہوں کہ چیف سیکرٹری زیادہ سمجھتا ہے اس چیز کو، وہ مجھے اوپینین دے سکتا تھا، لیکن اس نے اوپینین دینے کی بجائے اپنی ایک چھوٹی سی راجنیتی بنائی۔ آپ اگر این ایف سی میں ایوارڈ ہوگا تو جی بی کی ترقی میں ابھی ہم نہ این ایف سی میں انٹرسٹڈ ہیں، ابھی نہ پوری صوبے میں انٹرسٹڈ ہیں، ابھی ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں، ہم بھی نہیں ہیں۔ اور گندم کا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ اسے میں آپ کے کسی وزیر نے جا کے کوئی پریس کانفرنس کی ہے۔ اب ان بیچاروں کو استعمال کیا گیا، اتنا بڑی کانوائی آئی، آ کے ایک چھوٹا سا عہدہ لے کے واپس چلے گئے۔ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، گلوبل اکانومی، ظاہر ہے روزگار گورنمنٹ تو دے نہیں سکتی، انٹرنیٹ کا ایک ایزی ایکسیس آ گیا، کوئی فری لانسنگ کرے گا، کوئی اپنا آن لائن پروڈکٹ بھیجے گا، اتنا بڑا مسئلہ ہے، کہیں سے نکل کے کوئی ٹرینڈ بھی سیٹ ہوتا ہے تو یا تو وہ ریاست مخالف ڈکلیئر کیا جاتا ہے اس کو، یا اس کو ریاست کا کوئی حصہ سمجھا جاتا ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو اس ڈی جی صاحب سے پوچھتا ہوں نا، ایس سی او کا، بھائی جان آپ کی مس مینجمنٹ سے، آپ کی نااہلی سے گلگت بلتستان میں ایس سی او بدنام ہو رہا ہے، ایس سی او کے اوپر 100 سوال کھڑے ہونے، سمیں جل رہی ہیں۔ بیوروکریسی اتنی مضبوط اور سیاستدان اتنا کمزور کیسے وقت ایسی مضبوط نہیں ہے گلگت بلتستان۔ آج بھی مجھے لگ رہا ہے اپوزیشن لیڈر کی طرح ہی بات کریں۔ آپ کو جیسے لگتا ہے مجھے نہیں پتا، لوگوں کو کیسے لگتا ہے مجھے نہیں پتا۔ گورنر صاحب آپ کا، وزراء آپ کے سارے ایک ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں، اگر نہیں سنی جا رہی ہے تو اس کا حل تو یہی ہے نا۔ چھوڑنے کی آفر تو چیئرمین صاحب کو کر لی نا، اس حکومت کو چھوڑنے کی آفر کر لی، ہم سب نے مشترکہ طور پہ کر لی۔ 2025 میں جب آپ الیکشن میں اتریں گے،
کیا رکھیں گے آپ کے سامنے؟ آپ حکومت کا حصہ رہ کے ڈیلیور نہیں کر سکے، اب یہ کہیں گے کہ میں جان ہم حکومت فلاں طاقتیں تھیں جو ہمیں کام نہیں، یہ کوئی بات حکومت کا ہوتی ویسے؟ حصہ دیکھیں، حکومت کا حصہ رہنا پارٹی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے، رہنا نہ رہنا. میں نے اپنی حجت تمام کی. نہیں، آپ اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی فائدہ ہے؟ یہ تو آپ خود گھاٹے کا سودا نہیں ہے آپ کے لیے. ہم نے اپنی دیکھیں، گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی حکومت ہو، تحریک انصاف کی اپوزیشن ہو تو گھاٹا ہی ہے. آپ علیحدگی اختیار کریں نا. یہ حکومت مطلب اڈیالہ جیل کے ساتھ چلنا چاہتی ہے. آپ 2025 میں پی ٹی آئی یا تحریک انصاف کو جیتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یا تو تحریک انصاف ہوگی یا اسی طرح کی ہائیبرڈ کوئی سسٹم ہو جائے گا. تیسرا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو نہیں دیکھ رہا. یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے خلاف ہے، وہاں پہ حق میں کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کی باتوں سے جو میں جنرل بتا یار رہا ہوں یہ مجھ سے سوال کیوں کرتے ہو؟ یہ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھو، مجھے نہیں پتا وہ ادھر کیوں فیور میں. امجد صاحب، آپ کو ہم اسلام آباد میں خوش آمدید کہتے ہیں. کافی ٹائم سے ہم بیٹھنا چاہ رہے تھے، چلے آپ فائنلی آ گئے ہیں، تو بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. بہت شکریہ. تو پچھلے دنوں آپ کی بلاول صاحب کے ساتھ میٹنگ تھی، تو اپنے صاحبان جو آپ کے 8 ہیں، اس میں کچھ وزراء بھی ہیں، آپ ان سب کے ساتھ ان سے ملنے گئے، اور سننے میں یہی آ رہا تھا کہ آپ نے بھی کچھ تحفظات کھل کے بتائی حاجی گلور صاحب کے گورنمنٹ کے بارے میں. تو بلاول صاحب کو خاطر خواہ آپ کنوینس کر پائے ہیں کہ کوئی رجیم چینج ہوگی، یا وہیں والی بات ہے کہ بس بات کی واپس آ گئے اور پولیٹیکل سا ٹائم دوبارہ وہیں آپ گلگت میں جائیں گے اور وہیں نظام چلتا رہے گا؟ یہ ایک بات تو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ ابھی اس اسمبلی کا جو ٹینیور رہ گیا وہ ہارڈلی 1 سال کچھ مہینے. اب 1 سال کچھ مہینے رہ گئے ہیں تو رجیم چینج والی بات تو پروڈنٹ مائنڈ کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ ایک عام پولیٹیکل جو مائنڈ سیٹ ہے یا ورکر ہے، تو پولیٹیکل ورکر اس بات کی ڈیمانڈ کبھی بھی نہیں کرے گا کہ اس 5-6 مہینے کے لیے یا سال کے لیے کو اپنے آپ کو اس بڑے سے اس کا حصہ بنائے. دوسری طرف چونکہ پیپلز پارٹی اس حکومت کے اتحادی ہے، اتحادی ہونے کی صورت میں بہت سارے چیلنجز ایشوز ہمیں آ رہے ہیں. ہمارے ورکرز مطمئن نہیں ہیں، پیپلز پارٹی کی تنظیمیں مطمئن نہیں ہیں، پیپلز پارٹی کی مقامی قیادت مطمئن نہیں ہے. ان سب کو ایک طرف بھی رکھیں تو گلگت بلتستان کے عوام بھی مطمئن نہیں ہے. ہم جب پبلک کو دیکھتے ہیں تو کسی بھی حکومت کو گیج کرنا ہوا یا کسی حکومت کے بارے میں کوئی تجزیہ کرنا ہوا تو اس کی پرفارمنس کو دیکھا جاتا ہے. تو پرفارمنس انڈیکیٹرز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو گورنمنٹ جو ہے گلگت بلتستان میں جو بنی ہے اس کا مد نظر گلگت بلتستان کے عوام نہیں ہے. یہ 6-7 مہینے ہو گئے، ہمیں بھی اندازہ ہو گیا، اور پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ کوئی نئی بات ہے. ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ عوام سے مینڈیٹ لے کے عوام کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے ہوتی ہے. ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ آ رہا ہے کہ گلگت بلتستان کی پولیٹکس ابھی میچور نہیں ہے. ہم وزیر بھی بناتے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی بناتے ہیں، عہدے بھی دیتے ہیں، تو دینے کے باوجود ان کے اندر وہ میچورٹی نہیں آتی. ہمارے وزیر صاحبان سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ خود کو گلگت بلتستان کے وزیر نہیں سمجھتے. وزارت کے عہدے پہ ضرور ہوتے ہیں وہ، لیکن وہ اپنے حلقے کے ممبر اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں. اس کی ٹوٹل سرکل، اس کی سوچ حلقے کے ارد گرد ہی گھومتی رہتی ہے اور اپنے مفادات ان کے مد نظر ہوتے ہیں. اسی طرح مطلب وزیر اعلیٰ صاحب ہیں تو اس کو تو گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ ہیں. اگر یہ گلگت بلتستان کی نہیں سوچیں گے، گلگت بلتستان کے باسیوں کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو ٹینیور تو اس کا گزر جائے گا. وقت ہر ایک کا گزرتا ہے، عہدے تو ملتے ہیں، عہدوں سے تقریب نہیں ہوتی، عہدوں سے بندے کی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا. یہ وقت امتحان ہوتا ہے، اس سے گزرنا ہوتا ہے. اتنے بڑے عہدے لے کے وہ ٹائم گزاریں گے، کل کو جب اس عہدے سے اتریں گے تو تب لوگ اس کے اوپر تجزیہ کریں گے. نہیں، یہ جو آپ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ تانگیر کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ گلگت بلتستان کے ہیں. یہ باتیں آپ نے بلاول بھٹو صاحب کو آپ نے بتائیں، تو بتائیں اپنی کابینہ کو لے کے تم کا کیا ایڈکشن تھا، آپ کا لائحہ عمل کیا تھا، ملنے کا مقصد کیا تھا؟ بیسکلی سننے میں تو یہی آ رہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ خوش نہیں ہیں تو بس آپ چینج کرنے جا رہے ہیں، کوئی موومنٹ چلائیں گے، کچھ نہ کوئی ایکٹیویٹی کریں گے. تو ملنے کا میٹنگ کا مقصد کیا تھا؟ ٹھیک ہے منسٹر اپنے عہدہ نہیں سمجھتا، وہ حلقے کے حد تک خود کو رکھتا ہے، تو اس پر میٹنگ کا کیا مقصد تھا؟ اس میٹنگ کا بنیادی طور پہ دیکھیں، میں نے ایک پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس کے اندر 9 پوائنٹس میں نے اٹھائے، 9 تقریباً 8-9 پوائنٹس تھے. وہ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ آج بھی آپ کے سامنے میں رکھوں. فرض کریں کہ گلگت بلتستان میں معاون خصوصی بھرتی ہوئے ہیں
یہ کس جماعت سے ہیں؟ ان کا کس جماعت سے کیا تعلق ہے؟ اس کے علاوہ فرض کریں کہ اسپیشل کوآرڈینیٹرز بھرتی ہوئے ہیں، ایک لائن لگی ہوئی ہے، وہ کوآرڈینیٹرز کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس پولیٹیکل کلاس سے ان کا تعلق ہے، کس پارٹی سے ان کا تعلق ہے. ادروائز ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی پرفارمنس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں تو فرض کریں آپ کے وزراء ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی وزراء کی بہت بیشتر تعداد ان پڑھ ہو جن کو الف ب نہ لکھنا ہوتا ہو. اس طرح کی پریپوزیشن ہو سکتی ہے. اگر اس طرح کی ہے تو دیکھا جائے کہ کتنے ایسے وزراء ہیں جو بالکل لکھنے پڑھنے سے قاصر ہیں. رجیم تو بنی ہوئی ہے، نظام تو چل رہا ہے، لوگوں کے لیے تو وزیر ہیں، گورنمنٹ ہے، لیکن اس گورنمنٹ کی پرفارمنس جو ہے اس کے اوپر فرض کریں خاموشی اختیار کرنا. خاموشی بھی تو اختیار کر سکتے ہیں نا، ہم آرام سے بھی بیٹھ سکتے ہیں. لیکن ایک گورنمنٹ پرفارم نہیں کرتی، اپنا رول پلے نہیں کر پا رہی، مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں. فرض کریں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے گلگت بلتستان میں. سر اس پہ میں سیکوینشلی آؤں گا. میں جو ویسے special بتاتا ہوں، میں ایشوز پہ بلاول آتا صاحب سے کیا بات ہوئی تھی، میں اس پہ زیادہ بلاول صاحب سے یہی باتیں ہوئی کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ہمارے جو تحفظات ہم نے اناؤنس کیے، اعلان کیے، ہم نے پہلے آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں، یہ جو تحفظات ہم نے اعلان کیے تھے، مطلب میڈیا کے اوپر لے کے آئے تھے، ان میں سے کون سا تحفظ غلط ہے، کون سا گریونس غلط ہے؟ یا تو یہ نا کہ ہم کوئی بات غلط ڈیمانڈ کریں، ہماری ڈیمانڈ غلط ہو، اس کی فاؤنڈیشن نہ ہو. تو جب ہماری ڈیمانڈز درست ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں، سب لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات درست ہے، تو جب ہماری بات درست ہے تو امپلیمنٹ ہونی چاہیے. پھر امپلیمنٹیشن کی جب باری آتی ہے تو کہا جائے گا 2 مہینے صبر کرو، 1 مہینے صبر کرو، 4 مہینے صبر کرو. کیوں صبر کیوں کریں؟ کس بات پہ صبر کریں؟ جب آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا گریونس درست ہے تو امپلیمنٹ کریں، عمل درآمد کریں، نظام چلائیں. اب آپ کی بات کو بھی درست تسلیم کیا جائے، چیزیں حل بھی نہ ہوں، تو اس صورت میں فرض کریں کہ یہ سارے گریونس اس میں اپنی مین سینٹرل لیڈرشپ تک نہ لاؤں. 1.5 سال کے بعد ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے ورکروں کو لامحالہ اعتراض ہوگا، گلگت بلتستان کی عوام کو اعتراض ہوگا کہ یہ پارٹی جو تھی یہ اس الائنس کا حصہ بنی. آج آپ دیکھیں گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، تحریک انصاف اپوزیشن میں ہے. سر اس پہ میں آ چاہتا ہوں. بلاول دنیا صاحب کے کے کس کونے ساتھ آپ مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی ریزرویشن شو کی، آپ کے مطلب جو بھی پارٹی کے اندر کوئی ایشوز کی نہیں بتا رہے ہیں، اوور آل اسمبلی کی یا وہاں پہ حکومت اس کی ریزرویشن شو کی. تو بلاول صاحب کا کیا فیڈ بیک تھا؟ کیا آپ کو مطمئن کیا انہوں نے، یا کیا ایسی بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے میں بات کروں گا، وفاق میں بات کریں گے یا صوبائی کسی، یا کیا ایسی بات ہوئی ہے؟ میں سوال میرے بیسکلی یہی 2 چیزیں تھیں نا کہ ان سارے گریونسز کی صورت میں حکومت کا حصہ رہنا نہ رہنا. ایک پوائنٹ تو یہ ہے نا، ان سارے ایشوز کی بنیاد پر اس حکومت کا حصہ رہنا نہ رہنا، اس کا فیصلہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل لیڈرشپ نے کرنا. تو لامحالہ ہم نے اپنا گریونس شو کیا، تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ آپس میں بیٹھے گی، ہمیں کنوے کریں گے کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آپ حکومت میں رہیں تو ہم حکومت میں رہیں گے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مطلب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، مہربانی کریں آپ اپوزیشن کی نشستوں کے اوپر چلے جائیں، تو ہم آرام سے اپوزیشن کی نشستوں کے اوپر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. بات تبدیلی کی ہو رہی تھی، تو گورنر سندھ کو تبدیل کرنے کی کوئی باتیں ہو رہی تھیں، تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں. جی بی میں جو گورنر ہیں مہدی شاہ صاحب، تو کیا ان کی جب اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی تو آپ کو کنسلٹ کیا گیا تھا؟ اگر کنسلٹ کیا گیا تھا تو پھر ابھی کیا ریزرویشنز ایسی ہیں کہ ہر جگہ میں جہاں پہ آپ چاہتے ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں، ان کا ایک بالکل اپنا نیا ویژن ہے، تو پارٹی پالیسی تو ایک ہی ہوتی ہے. کیا ویسے ڈیفرینسز ہے؟ کس بات پہ وہ آپ سے ناراض ہیں ویسے؟ کیوں کوئی کیا اس کوئی کلیش ہے آپ میں؟ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے منشور کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پیپلز پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس پہ بھی اگر ہم کانسٹیٹیوشن کو سمجھتے ہیں تو مسائل حل ہوتے ہیں، مطلب کوئی گریونس بھی نہیں ہوتا کسی کو بھی، نہ معترض ہونے کی ضرورت ہے. بیسک کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پیپلز پارٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے. گورنر کی نومینیشن، منسٹر کی نومینیشن، اسپیشل اسسٹنٹ کی نومینیشن، چیف منسٹر کی نومینیشن، اچھا ٹکٹ کا ایوارڈ، دیٹ از پریروگیٹو آف دی چیئرمین.
ناٹ پریروگیٹیوز آف دی پروونشل لیڈرس. یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہوتا. اب فرض کریں کہ گورنر کا پورٹ فولیو گلگت بلتستان کے لیے نومینیشن ہونی تھی, تو چیئرمین صاحب نے مجھے ایک مطلب گورنر کے اوپر جب نومینیشن کی بات آئی تو مجھے ہمارے دوست کے اوپر پوچھا. پہلے اس نے فرسٹ جب ہم نے 4-5 بندے ہم نے ریکمینڈ کر کے دیے, تو ان میں سے چیئرمین صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں نہ ہم اختر صاحب کو کریں, محمد علی اختر صاحب جو پچھلے فائنانس منسٹر تھے. تو اس کو کرنے کی پروپوزیشن چیئرمین صاحب نے ہمیں دی. تو ہم نے کہا آپ دیکھ لیں, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, آپ اختر صاحب کو بھیجتے ہیں تو وی ول ایکسیپٹ, کوئی نو ریزرویشن. 4-5 دنوں کے بعد پھر چیئرمین صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ ہم مہدی شاہ صاحب کو دیکھتے ہیں. میں نے کہا ہمیں کوئی ریزرویشن نہیں, آپ مہدی شاہ صاحب کو کریں. تو یہ چیئرمین صاحب کا پریروگیٹو ہوتا ہے. ہم نے ریزرویشنس شو کرنے کا حق ضرور رکھتے ہیں, لیکن ہم نے شو اس لیے نہیں کرتے کہ دونوں پیپلز پارٹی کے ہیں, پیپلز پارٹی کے لیڈرز ہیں. تو پیپلز پارٹی کی طرف سے ہم نے ریزرویشن شو نہیں کیے, نہ ہمیں حق تھا شو کرنے کا. چیئرمین صاحب کی ریکمنڈیشن ضرور تھی کہ ہم اس کو کریں, تو ہم نے کہا بالکل ویلکم, ہمارے بزرگ ہیں, وہ تو ہمارے والد صاحب کی جگہ میں, میں نے تو اس کا احترام کرنا ہے. مجھے آج تک یاد نہیں ہے کہ میں نے اس سے کسی پوائنٹ پہ اختلاف کیا, نہ ہی میں نے اس کے اوپر کوئی بات کسی محفل میں نجی محفل میں کی ہو. اب آپ نے یہ ساری بات کی ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ اختلاف ہے, تو آپ تو گواہ ہوں گے, آپ کو کوئی بات پہنچی ہوگی کہ اگر یہ میری طرف سے کوئی بات آئی ہے تو مجھے تو ڈوب کے مرنا چاہیے. تو جتنے بھی اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں, اگر یہ بات مجھ سے نہیں آئی ہے, میری طرف سے نہیں آئی ہے, تو میں تو اس طرح کا نہیں سوچتا ہوں کسی کے اوپر. نہیں, اگر کسی کو میں پسند نہیں ہوں, اس میں میری کوئی غلطی نہیں. تو اس میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے گورنر صاحب جو سید مہدی شاہ صاحب ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ان کی طرف سے ہی کوئی چیز ہے جو آپ شاید آج تک نہیں سمجھ پائیں. کیونکہ اپوائنٹمنٹس کی بات آتی ہے جس میں بہت سارے بھی جو آپ نے کوآرڈینیٹرس کی بات کی, جو ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے تھوڑی دیر میں, ان کی ولنگنیس پہ تو ہو گئے, آپ چاہ رہے تھے نہ ہوں, لیکن گورنر صاحب نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں یا اپنی مرضی پہ کہیں یا اکڑ دکھا کے کہیں یا اپنا پاور کو دکھا کے انہوں نے تو کر لیا. تو لگ یہ رہا ہے کہ بیسکلی دونوں میں سے ایک کمفرٹیبل تو نہیں ہے. اب آپ نے کلیئر کیا تو چلے گورنر صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کو کیا ایشو ہے, لیکن ایشو تو ہے, یہ جنرل پبلک کو بھی یہ بات میری گزارش سنیں. یہ میں نے حاجی گلبر صاحب سے سوال کیا کہ آپ نے 4 اسپیشل اسسٹنٹس بھرتی کیے, آپ نے اسپیشل کوآرڈینیٹرس بھرتی کیے ہیں. میں نے حاجی گلبر صاحب سے پوچھا مہربانی کر کے مجھے یہ بتاؤ کہ ان نومینیشن میں سے کون سی نومینیشن آپ نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے لی ہے, ان میں سے کون سا نام آپ نے زرداری صاحب سے لیا ہے, تاکہ ہم ان کی حد تک ہم مطمئن ہو سکیں کہ یہ آپ نے یہ اسپیشل اسسٹنٹ جو ہیں یہ زرداری صاحب کے نومینیشن ہے یا یہ بلاول کی نومینیشن ہے. اب بلاول کی بھی نومینیشن, وہ گلبر صاحب کا بڑا انٹرسٹنگ جواب تھا. گلبر صاحب نے کہا میں نے ایک بھی نومینیشن بلاول سے بھی نہیں لی, زرداری صاحب سے بھی نہیں لی. تو میں نے گلبر صاحب کو کہا پھر تو بہت زیادہ کم ظرف آدمی ہیں آپ, جن کے ووٹ کے اوپر, جن کے کہنے کے اوپر ہم نے پیپلز پارٹی نے آپ کو ووٹ دے کے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا, اور آپ نے اتنے ساری لائن لگائی ہے مطلب نان الیکٹڈ لوگوں کی بھرتیوں کی, آپ نے ایک کے اوپر بھی نہ آپ نے زرداری صاحب سے پوچھا ہے, نہ آپ نے بلاول سے پوچھا ہے, نہ آپ نے نواز شریف سے پوچھا ہے, نہ آپ نے شہباز شریف سے پوچھا ہے. تو نہیں پوچھا ہے تو کم ظرفی کس طرف ہے؟ اگر کسی نے پھر بھی سائن کیے ہیں تو اس کی ذمہ داری تھی نا اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو پوچھنا تھا. میری ذمہ داری ہے کہ میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے فیصلوں کے علاوہ کوئی فیصلہ ہو تو اس کو نہ کروں. تو اگر ان میں سے کوئی بندہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے آیا ہے تو ہم سب مطلب اس کو ایکسیپٹ کریں. اگر نہیں ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی کی قیادت نے نہیں کیے ہیں, درمیان میں اپنی منمانی کی گئی ہے, تو منمانی تو پھر غلط بات ہے, نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گورنر صاحب کی اپنی منمانی پیپلز پارٹی کے پالیسیز کے برخلاف جا کے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر کے انہوں نے کی ہے, تو اس ایک بھی اپوائنٹمنٹ گورنر صاحب نے نہیں کی. سائن تو ان کا ہے نا, ان کی مرضی کے بغیر تو اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکتی. مطلب جب یہ ریکمنڈیشنز جا سکتی ہیں, جب یہ 4 اسپیشل اسسٹنٹس کی بات جب 5 کی گئی تھی تو گورنر صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا فون کر کے, تو میں نے اس کو گزارش کی چاروں نہ کریں, آپ ایکسیپٹ نہ کریں, یہ نان الیکٹڈ ہے,
اس سے ایشوز آئیں گے پیپلز پارٹی کو. لیکن گورنر صاحب نے ان 4 میں سے ایک کے علاوہ باقی 4 کو ایکسیپٹ کیا. تو وہ چونکہ نومینیشن تو پیپلز پارٹی کی تھی نہیں گورنر صاحب کی تھی, تو گورنر صاحب کے اوپر شاید ادروائز مطلب حکومت کی طرف سے کوئی ریکویسٹ گئی ہوگی, تو اس نے اس ریکویسٹ کو شاید مانا ہوگا. یہ ہماری طرف سے نومینیشن نہیں تھی. گلبر صاحب کی بھی حکومت کی بات کریں تو آپ تو ان کے اتحادی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے گلبر صاحب کی پرفارمنس کیسی ہے؟ کرٹیسائز تو آپ ہر مہینے میں ایک بار دبنگ قسم کے پریس کانفرنس سے کرتے ہیں, تو آپ اتحادی ہیں تو ان کے ڈیسیژن کو آن کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ویسے آپ کوئی پرفارمنس آپ بتا دو تاکہ میں آن کروں. مہربانی کرو, آپ کوئی ایک پرفارمنس بتاؤ تاکہ میں اس کو آن کروں اور گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ اس کو شیئر کروں. آپ تو مطلب ریناؤنڈ صحافی ہیں, آپ کے پاس تو ایک ایک چیز کی انفارمیشن ہوتی ہے. تو اس 6-7 مہینے میں کوئی ایک آپ بتا دو تو آپ کی مہربانی ہوگی, یا کوئی اور بتا دے, پورا گلگت بلتستان کا کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے کہ یہ پرفارمنس ہے, تو ہم اس پرفارمنس کی بنیاد پہ تو مطلب اس کو کیش کرنا تو آسان ہوگا نا. مطلب گڈ گورننس پہ تو ہمیں فائدہ ہے نا. ہم اس حکومت سے مطلب کے ساتھ اتحادی بھی ہیں, اور اتحادی ہونے کے باوجود اگر گورنمنٹ کی پرفارمنس اچھی ہو تو ہم اس کے اوپر کرٹیسائز کریں تو ہم سے کمزور آدمی کون ہوگا. ہم تو چاہتے ہیں کہ پرفارمنس ہو, ہم تو چاہتے ہیں کہ ڈیلیورنس ہو, لوگوں کے مسائل حل ہوں. یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ گلگت بلتستان کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ صرف اشرافیہ کو مستفید کرتا ہے, عوام کو نہیں کرتا. میرا سوال سب سے ہے, کسی ایک جگہ میں نہیں ہے کہ اس سسٹم کو, یہ ڈیموکریٹک سسٹم کو اشرافیہ کے لیے مختص نہ رکھیں. گلگت بلتستان کے عوام کے لیے اس میں کے اندر کچھ رکھیں, مہربانی ہوگی. مطلب اس کا کیا فائدہ ہو گیا کہ اس طرح کی حکومتیں اب فرض کریں کہ اس کو توڑ کے نیا بنائیں, وہ بھی اشرافیہ کے لیے, اس کو توڑ کے نیا بنائیں, وہ بھی اشرافیہ کے لیے, اس کے اوپر زید کو بٹھائیں, وہ بھی اشرافیہ کے لیے, بکر کو بٹھائیں, وہ بھی اشرافیہ کے لیے. دیکھیں ہم نے جواب تو دینا, جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنا بڑا جواب ہونا ہے. جواب تو ان لوگوں نے دینا ہے. اب گلگت بلتستان کے عوام کی کیا حالت ہے؟ آپ جائیں نا ادھر اسپتالوں میں, کیا حالت ہے اسپتالوں میں لوگوں کی. اسلام آباد میں آؤ دیکھو تو آپ کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے کوئی علاج کی جگہ نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں 50 بیڈ ہارٹ کا ہاسپٹل تھا, پتہ ہے اس کی کرپشنز کا, آپ کو پتہ ہے کیا کچھ ہو رہا ہے؟ جو پروکیورمنٹ والی بات, پروکیورمنٹ کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے کہ ایک ایسی کمپنی کو اس کو ایوارڈ کیا گیا, تمام کمپنیوں کو ریجیکٹ کر کے ایوارڈ کیا, 8 کمپنیوں کو ریجیکٹ کر کے سنگل بڈ چھوڑا گیا. کیوں؟ کہ یہ مینوپولیشن ہو جائے, اور ایک ایسی کمپنی کو دیا گیا جس کی سروس پوری دنیا میں ناکارہ ہے. اس کی جو مشین آپ لیں گے وہ مشین ناکارہ ہوگی, وہ چلے گی نہیں. باوجود اس کے اب گلگت بلتستان غریب علاقہ ہے, اس غریب سے غریب علاقے میں ہمارے پاس 2-3 ارب روپے ہیں, اس سے ہم نے 50 بیڈ ہارٹ کا ہاسپٹل چلانا ہے. اس ہارٹ کے ہاسپٹل کو چلانے کی صورت میں ابھی مطلب پچھلے 1.5 سال سے اس کی پروکیورمنٹ کا جھگڑا ہے, اور پروکیورمنٹ میں بھی اس قدر مینوپولیشن ہوئی ہے, آپ حیران ہو جاؤ گے اس کو دیکھ کے. تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اور اس طرح کے سبجیکٹ کے اوپر جو کہ مطلب آپ کی ہیلتھ کا مسئلہ ہے نا, ہیلتھ کے اوپر تو کرپشن نہیں ہونی چاہیے نا. ہو گئی ہے, کیا کریں؟ اب بات نہ کریں, چپ کریں, تو چپ کرنا بھی ہمیں آتا ہے. چپ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو کل کو مطلب پھر وہ ہاسپٹل میں آ کے وہ مشینری انسٹال ہو جائے گی, اس کے انسٹالیشن کے بعد اگلے دن کہیں گے یہ مشین تو نہیں چلتی, یہ مشین 2 نمبر ہے. تب کیا فائدہ ہے رونے کا؟ رونے کا فائدہ آج کا ہے. آج دیکھیں, آج اس کو دیکھیں, اس کو 3rd پارٹی سے 4th پارٹی سے آگے پیچھے اس کی ویلیڈیشن کروائیں, دیکھیں وہ اگر مطلب اس کی یہ اس طرح کی جو سملر جو اس نے مشینریاں دی ہیں, چاہے نا پاکستان میں دیکھیں کسی جگہ میں وہ مشینری نہیں چل رہی. تو جب آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ گورنمنٹ کا حصہ کیوں ہے, چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ آپ چھوڑیں حکومت کو, آپ اپوزیشن میں بیٹھیں, آپ کی بات سنی نہیں جاتی, کوآرڈینیٹرز آپ کے کہنے پہ لیے نہیں جاتے ہیں, پوسٹنگ ٹرانسفرز آپ کی مرضی پہ کیے نہیں جاتے ہیں, اور ٹھیک ہے نہ سیکٹری کی پوسٹنگ ہو رہی ہے, نہ ڈی سی کی پوسٹنگ ہو رہی ہے, نہ پروکیورمنٹ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں صحیح ہو رہی ہے, تو آپ کو حکومت میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ اپوزیشن میں اوپر سے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی عوام بھی آپ سے سوال کرے گی, آپ کی پارٹی کے ورکرز آپ سے سوال کریں گے, پارٹی کے ووٹر سوال کرے گا, تو بہتر نہیں آپ اپوزیشن میں آئیں. کیوں آپ اس کے حصہ ہیں؟ ہماری ذمہ داری حق گوئی ہے, اس کے لیے آپ کو اپوزیشن میں بیٹھنا اور حکومت میں بیٹھنے کی ضرورت کوئی قید نہیں ہوتی. آپ نے سچ بولنا ہے. سچ بولنے میں حکومت کا حصہ بیٹھ کے سچ بولنے پہ پابندی نہیں ہے.
ہے تو آپ بتا دو. اب فرض کریں کہ جتنے ایشوز ہم اٹھاتے ہیں, یا تو آپ یہ کہیں ایشوز سارے غلط ہیں, اپوزیشن نہیں اٹھا رہی, فرض کریں ہمارے اپوزیشن کے بھائی نہیں اٹھا رہے, ان کو کیا مفاد ہے نہیں اٹھانے کا؟ ٹائی اپ ہے نا, تحریک انصاف کی حکومت ہے, تحریک انصاف کی اپوزیشن ہے, وہ تو نہیں اٹھائیں گے, ان کو فائدہ ہو رہا ہے نا. گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کو فائدہ ہو رہا ہے, خالد خورشید اپنے گھر میں بیٹھ کے حکومت چلا رہا ہے. اب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ خالد خورشید صاحب جو عمران خان صاحب اور پتہ نہیں اس کی تو گلگت بلتستان میں پذیرائی ہے, وہ حکومت بھی کرے. عمران خان گلگت بلتستان میں حکمران بھی ہو, عمران خان گلگت بلتستان میں اپوزیشن میں بھی ہو, اور عمران خان کی توتی چلتی ہو, خالد خورشید کا نظام چلتا ہو, تو ہم یہ بات بھی نہ کریں کہ عمران خان کی حکومت ہے, ہم یہ بات بھی نہ کریں عمران خان اپوزیشن میں. اگر آپ یہ بتائیں میں غلط کہتا ہوں تو آپ بتائیں. اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گلگت میں حاجی گلبر صاحب کمپیٹنٹ نہیں ہے, وہ آپ سے پوچھ کے مشورے نہیں لیتے. وہ حفیظ صاحب سے بھی انہوں نے یہی کہا کہ وہ ہم سے مشورے نہیں کہتا. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ چل رہا ہے یا وہ خالد خورشید کے کہنے پہ, کن کے کہنے پہ چل رہا ہے؟ ویسے وہ میں یہ کہنا ہی نہیں چاہتا کہ میں اس کے ساتھ مشاورت کر کے حکومت چلاؤں, یہ میرا کام ہی نہیں ہے. آپ اتحادی ہیں تو آپ لوگ نہ بھی کہیں تو بھی آپ اتحادی کیسے ہیں پھر؟ دیکھو میں اتحادی ہوں نا, میں اپنی عزت کے مطابق کام کرتا ہوں, جو میری رسپیکٹ ہے اس کو مینٹین کرتا ہوں. میں جو مجھے نظر آتا ہے میں بولتا ہوں, یہ میرا کام. چاہے آپ مجھے جدھر بٹھائیں, چاہے مجھے گھر میں بٹھائیں, مجھے جو نظر آئے گا بولوں گا. اس لیے اپنی اپنی پرفارمنس جس نے ٹھیک کرنی ہے ٹھیک کرے, نہیں کریں گے تو میں بولتا رہوں گا, میرا کام ہے. اس کے لیے مجھے اپوزیشن میں لے جا کے سب میں کھڑے کر کے لازمی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ بات بھی میں نے میری حجت تمام کرنی تھی, اپنی پریس کانفرنس میں بتا دی, اپنے پارٹی کے ود ان جی بی کے اندر یہ پوائنٹ اٹھایا. مطلب ادھر آ کے میں نے زرداری صاحب تک یا مطلب بلاول تک میں نے اپنی گریونسز دکھائے, پھر بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. تو کیا میں اپنے ضمیر کے مطابق بات نہیں کر سکتا ہوں؟ میرے ضمیر کے مطابق بولنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا. میں آپ یہ بتائیں گلگت میں حکومت کس کی ہے پھر؟ آپ کی پیپلز پارٹی کی بھی آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے, نہیں مانتے ہیں. پارٹی گلگت بلتستان کی حکومت میں نمائشی اتحادی ہے. باقی اصل اتحادی کون ہے, کس کے کہنے پہ گلبر صاحب یا حکومت چل رہی ہے؟ گلبر صاحب ذاتی طور پہ حکومت چلا رہے ہیں, ذاتی طور پہ. اس کو آپ سمپل نہ لیں, آپ اتنا آسان نہ لیں. گلبر صاحب کو ہوا میں نہ لیں. گلبر صاحب کو سب کچھ آتا ہے, سارا نظام چلانا آتا ہے, کیسے چلانا ہے اس کو ساری سمجھ. اس کو بالکل آپ اپنے مفادات کے لیے وہ بالکل ایکوریٹ کام کر رہے ہیں, ایک ایک چیز سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو نہیں سمجھتے, لیکن چونکہ وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے اوپر اس کا پلینگ ٹھیک ہوتی ہے, گلگت بلتستان کے عوام کے اوپر اس کا ٹیک نہیں ہوتا, دکھ اس بات کا ہوتا ہے. یہ جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ابھی ریسنٹلی ہوئی ہیں, اب اپوائنٹمنٹس کی بات ہم کریں گے تو جس میں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم ہیں, اسپیشل کوآرڈینیٹرز ہیں, کن کی سفارش پہ یہ اپوائنٹمنٹس کی گئی ہیں؟ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے بینگ اے پریزیڈنٹ آف پیپلز پارٹی؟ میں اس بات پہ پابند ہوں کہ میں اپنی پارٹی کو پوچھوں کہ آپ نے ان میں سے کوئی نومینیشن کی ہے, تو میری پارٹی کا کلیئر ٹیک ہے. میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میرا پیپلز پارٹی کا ایک بھی نومینیشن نہیں ہے, ایک بھی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے, ایک بھی نہیں. فرض کریں 4 اسپیشل اسسٹنٹس ہیں, اسپیشل کوآرڈینیٹرس ہیں, اچھا اس کے بعد ترجمانوں کی ایک لائن ہے. ایک بھی بندہ پیپلز پارٹی کا نہیں ہے, نہ پیپلز پارٹی کے سینٹرل لیڈرشپ کی طرف سے نومینیشن ہے, نہ میری طرف سے نومینیشن ہے, نہ گورنر صاحب کی طرف سے نومینیشن ہے. گورنر صاحب کی طرف سے بھی ایک نومینیشن نہیں ہے, ذہن میں رکھ. گورنر صاحب نے بھی کسی کو نومینیٹ نہیں کیا. ہماری کوئی نومینیشن نہیں ہے اس میں. جب ہماری نومینیشن نہیں ہے تو یہ حفیظ صاحب بتائیں اس کی طرف سے کون سی نومینیشن ہے, یہ حفیظ سے پوچھو کہ حفیظ نے کتنے نومینیٹ کیے ہیں. باقی اگر خالد خورشید کی نومینیشن ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں, میری غلطی نہیں ہے. تو آپ نے ایک دم کیا میں پریس کانفرنس بھی کی کہ ہماری اگر یہ نومینیٹ ہوتے ہیں تو ہم حکومت علیحدہ ہوں گے. نومینیشن ہوئی, اپنے عہدوں پہ آ گئے, آپ علیحدہ تو نہیں ہو گئے. وہ دھمکی بھی شاید کام نہیں کر گئی آپ کی. میں دیکھو میری بات سنو, میں نے کسی ایک پوائنٹ کے اوپر نہیں کیا, میں نے 9 پوائنٹس کے اوپر پریس کانفرنس کی ہے, اور 9 کے 9 پوائنٹس ہماری پوائنٹس کو مانا گیا. اب فرض کریں کہ 9 پوائنٹس جب مطمئن ہوں گے ہماری بات مانی جائے گی, تو ان کے اوپر ہم نے کیا کرنا تھا, پریس کانفرنس کرنی تھی. گلبر صاحب گلگت میں آئے, مذاکرات ہوئے. مذاکرات میں ہم نے اس کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی, تو اس نے کہا یہ 4 چیزیں, یہ 5 چیزیں, یہ 6 چیزیں آپ کی ٹھیک ہیں, اس کے اوپر ہم کام کریں گے, ہم اس کے آپ کے تحفظات دور کریں گے. تو ہم نے کہا بس آپ نے تحفظات دور کرنے کا کہا, ہم نے آپ کو موقع دیا. اس نے اپنے تحفظات کے اوپر, ہمیں ابھی تک ایک بھی چیز کی پراگرس نہیں ہوئی, تو ہم اپنی لیڈرشپ کے پاس آئے. ہم نے اس کے سامنے کنوے کیا کہ یہ ہمارے ریزرویشنس ہیں,
یہ اگر پورے ہوتے ہیں تو ٹھیک بات ہے، نہیں ہوتے ہیں تو جب تک آپ ہمیں نہیں سمجھاؤ گے کہ اس حکومت سے علیحدہ ہونا ہے یا بیٹھنا ہے، کنوے جب تک نہیں کرو گے تب تک بولیں گے، دل کی بڑاس نکالیں گے. یہ جو خالد خورشید کی حکومت تھی جب وہ جا رہے تھے یا کورٹ سے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، بڑے امیدیں نظر آتی، آپ خود بھی بڑے آپٹیمسٹک نظر تھے کہ آپ بھی وزیر اعلیٰ بنیں گے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید کچھ کے ہاتھوں آپ یوز ہو گئے یا ایسی کوئی بات آپ کے ساتھ ہوئی تو آپ ڈس اپوائنٹ ہوئے کہ آپ وزیر اعلیٰ نہیں بنے، یا کیا ایسا کوئی ہوا آپ کے ساتھ مس ہیپ، یا کیا اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں ویسے؟ دیکھیں، میں وزیر اعلیٰ کا امیدوار ساری لائف میں نہیں ہوں. ایک بات ذہن میں رکھیں، میں کسی عہدے کا اسپائرنٹ کبھی نہیں ہوتا. میں نفرت کرتا ہوں عہدوں سے، میں نفرت کر کے چلتا ہوں. اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اسپائرنٹ ہوتا ہوں، نہیں. ہاں، خالد خورشید کے ساتھ ہمارا تنازع ضرور چلا. میری 3 سال کی آپ اے ڈی پی دیکھیں، اے ڈی پی کے 24 حلقوں میں خالد خورشید نے مجھے 3 سال میں میری اے ڈی پی میں زیرو کیا، مجھے زیرو رکھا، پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال. اچھا، پروجیکٹس میں نے نکالے جیسے بھی لائے، وہ خالد خورشید نے نہیں دیے، وہ میری طاقت تھی یا میری مینوپولیشن ہوگی یا میری ریکویسٹ ہوگی. جس طرح میں نے اپنے پروجیکٹس لائے، 3 ارب کے پروجیکٹس میں نے لے لیے، وہ میں نے خالد سے نہیں لیے. خالد نے 3 سال میں اپنی جتنا مطلب اپنا وہ ضد دکھانی تھی اس نے دکھائی. میرا اس کے ساتھ جھگڑا چلا ذاتی طور پہ. اب اس ذاتی جھگڑے میں میری ڈیوٹی تھی، میری ذمہ داری تھی کہ میں خالد کو گھر بھیجوں. تو میں نے مدد بہت ساروں کے لیے، میں نے مدد لی ہے، اس میں کسی نے ہمیں استعمال نہیں کیا. ہم نے مدد ضرور لی ہے، جوائنٹ وینچر تھا میرا. تو میرا اپنا گریونس تھا، میں نے اپنے گریونس کے اوپر آخری حد تک میں نے جانا تھا. اگر میں نہ جاتا تو بھی میری پولیٹکس کے اوپر سوال ہوتا. تو میں تو آج بھی کمفرٹیبل ہوں. کن سے مدد لی ویسے آپ کے اس ٹائم میں؟ میں نے بہت ساری طاقتوں سے، بہت ساری لوگوں سے میں نے مدد لی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے مدد نہیں لی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مجھے ہائر ایجوکیشن نے بہت زیادہ مدد کی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی مدد، مجھے چونکہ میرا ایشو مقتدر حلقوں نے بھی آپ کی مدد کی. سر میرا ایشو دیکھیں، آج بھی میں ایک بات کرتا ہوں، خالد خورشید کی ڈگری جعلی تھی، یہ مجھے پتا تھا. کسی کو نہیں پتا تھا، مقتدر حلقوں کو نہیں پتا تھا، مجھے یہی پتا تھا نا. میں نہیں نکالا ہے نا یہ سارا کام. مجھے پتا تھا اس کی پہلی ڈگری کہاں سے جعلی تھی، دوسری کیسے جعلی تھی، تیسری کیسے جعلی تھی. میں تو خالد کو جانتا تھا. خالد کو میرے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہیے تھا، اس نے پنگا لیا. میری مجبوری تھی لڑنا، میں نے اپنی مجبوری میں لڑائی کی. شروع میں جب خالد صاحب ابھی خالد خورشید وزیر اعلیٰ بنے تو آپ پرائیویٹ گاڑی میں بھی جا کے کبھی ان سے سیکریٹریٹ میں، کبھی گھر میں، کہیں نہ کہیں ملتے تھے. بڑی دوستی کے چرچے تھے شروع کے 6 مہینے میں کہ آپ ان کے بڑے یار ہیں. اپوزیشن لیڈر بھی وزیر اعلیٰ کا دوست ہے، تو ملی بھگت سے یا مشورے کر کے یا ایک دوسرے کو سن کے وہ چل رہے ہیں. تو کس پوائنٹ پہ آ کے دوستی اچانک دشمنی کی حد تک بڑھ گئی کہ آپ اس کو گھر بیچنے پہ تل گئے؟ ٹھیک ہے ڈگری بہانہ تھا، لیکن کس بات پہ ڈس ایگریمنٹ اسٹارٹ ہو گئے ویسے آپ کے خالد خورشید کے ساتھ؟ ہمارا ڈس ایگریمنٹ شروع ہوا جون میں. جون تک ہم بالکل کمفرٹیبل چلے ہیں. اور میں نے بخدا آج بھی میں نے اس کے 100 خامیوں کو اس وقت اٹھایا نہیں. اگر میں اس وقت اٹھاتا تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ اپوزیشن مطلب بائی اپوزیشن ہے. ہم اپوزیشن برائے اپوزیشن نہیں کرتے. یہ پورٹ فولیو کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے ایشوز بڑے مطلب بہت سیویئر قسم کے ہیں. غربت بہت زیادہ ہے، روزگار نہیں ہے وہاں پہ، مطلب انڈسٹری نہیں ہے، مطلب فیسیلیٹیز نہیں ہیں، سہولیات نہیں ہیں، مطلب گورنمنٹ کا نظام نہیں ہے. ہمیں تو سمجھ آتی ہے. ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ چل کے نظام درست کریں. لیکن اس کے ساتھ دوسری تیسری میٹنگ میں پتہ یہ چلا کہ وہ گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی کا ہے، وہ خان کا نمائندہ ہے. اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، بھائی جان آپ خان کے نمائندے ضرور ہیں، لیکن جب آپ وزیر اعلیٰ ہیں تو گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ بنے، ہم آپ کے ساتھ چلتے. دیکھیں حفیظ الرحمان 5 سال وزیر اعلیٰ رہا، میں کبھی سی ایم آفس نہیں گیا. مجھے چل کے خالد کے دفتر میں جانا، یہ اس کو سمجھنا چاہیے تھا کہ میں نے اس کو عزت دی ہے. یا فرض کریں کہ آج میں چل کے مطلب گلبر صاحب کے دفتر میں جاتا ہوں تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں اس کو عزت دے رہا ہوں. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے دفتر میں جانے سے. کس بات پہ ڈس ایگریمنٹ ہوا جون میں؟ تو جون میں بجٹ کے اوپر ہی جھگڑا شروع ہو گیا. اس نے جب ہم نے مطلب میرے حلقے سے ساری سکیمیں اس نے کاٹ دی، پارٹی بازی وہیں سے شروع کی.
اور اس کو بھی کچھ لوگوں نے ورگلایا تھا. میرے ہی آگے پیچھے کچھ لوگ تھے جو اس کے دوست بنے تھے، تب دوست نما دشمن بنے تھے، ان لوگوں نے شاید ورگلایا ہو. وہ غلطی وہاں سے میں نے ابتدا نہیں کی. میں نے اسمبلی میں آخری ٹائم خطاب کر کے کہا خالد ابھی بھی آپ کو بتاتا ہوں، اب شروع مت کرو ہمارے ساتھ، یہ بہت لمبی جنگ ہوگی، نقصان لامال آپ کا بھی ہوگا ہمارا بھی ہوگا، آپ ابتدا نہ کریں ہمارے ساتھ. لیکن اس نے ابتدا کی، وہ اپنے فیصلے پہ ڈٹا رہا. تو اس صورت میں پھر مطلب یہ دیکھو، کوئی بھی سیاستدان حلقے کی اے ڈی پی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. اس کی جان لے لو برداشت کرے گا. اس کے حلقے سے ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ جب کاٹو گے نا تو وہ برداشت کوئی بھی نہیں کرتا، کمزور سے کمزور پولیٹیشین بھی نہیں کرتا. تو جب آپ نے میرے حلقے کے اندر چھیڑا، اسکیمیں کاٹی، مطلب کیا کچھ آپ نے نہیں کیا، تو آپ نے میرے حلقے میں سیاست شروع کی. تو ہم نے تو آپ کے حلقے میں سیاست نہیں کی تھی. تو مجبوری کے عالم میں ہمیں لڑنا پڑا، ہم نے کوئی خوشی سے اس کے ساتھ لڑائی نہیں کی. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات ہیں ابھی ویسے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مطلب تعلقات کا ایشو نہیں ہوتا، یہ ورکنگ ریلیشن شپ ہوتی ہے. چونکہ ہم حلف میں ہوتے ہیں، جو ہی ہم حلف لیتے ہیں وہ بھی حلف پہ ہوتے ہیں. بہت سارے ایشوز ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر ورکنگ ریلیشن شپ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے. وہ ورکنگ ریلیشن شپ شروع دن سے کبھی بھی ہماری ورکنگ ریلیشن شپ خراب نہیں رہی. اور اس میں مطلب یہ ریاست کا انسٹیٹیوشن ہے، بہت ساری باتیں چونکہ ان کو ٹیبل پہ ہی سمجھا سکتے ہیں نا. اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت سارے ایشوز فرض کریں پیدا بھی ہوتے ہیں، تو میں نے کیسے سنبھالنا ہے؟ مذاکرات سے ہی سنبھالنا، ٹیبل پہ ہی بیٹھنا ہے نا، بتا کے سمجھانا ہے نا، ایک دوسرے کو سمجھانا ہوتا ہے. تو یہ آن پروسیس ہوتا ہے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اس گورنمنٹ میں اسٹیبلشمنٹ کا انفلوئنس زیادہ ہے. حفیظ صاحب کی گورنمنٹ میں تھا، اس سے پہلے پیپلز پارٹی آپ لوگوں کی ہی حکومت ہے، اس میں زیادہ انفلوئنس کس میں زیادہ ہے؟ جی بی کی اگر میں اسپیسیفک بات کروں تو دیکھیں، گلگت بلتستان میں گورننس کا جو نظام ہے نا، پرفارمنس سے کسی نے کسی کو نہیں روکا. یہ ذہن میں رکھیں. لوگوں کی مطلب خدمت سے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ رکاوٹ نہیں بنتی. جب آپ شروع کرتے ہیں نا بہت ساری چیزیں، مطلب انلیگلٹیز کرنا شروع کرتے ہیں، تو اس صورتحال میں ایشوز بننا شروع ہوتے ہیں. باقی اسٹیبلشمنٹ کبھی یہ سوچے گی کہ مطلب کسی پبلک کا ویلفیئر نہ ہو، یہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کا موقف نہیں ہوتا. اب بات یہ ہے کہ ہم اپنی پرفارمنس نہ کریں، اپنا ہاؤس ان آرڈر نہ کریں، اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں. جو اپنی نااہلی ہے اس کی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالیں. تو اسٹیبلشمنٹ پہ ہم ذمہ داریاں ڈالیں یا اس کے اوپر سوالات کھڑے کریں اور اپنا کام کرنے سے مطلب کترائیں، تو وہ صورتحال میں ہم ان کو کیا مورل الزام ٹھہرائیں؟ ہاں، بعض اوقات ڈیسیجنز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ نااہل لوگوں کی سپورٹ کرتے ہیں، یا بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ دنیا جہاں کی وہ چوریاں کرتا ہے، سارا دن لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے، شام کو جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ایک بیان دیتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں. بھائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ ہیں تو مہربانی کریں، ایمانداری کریں، لوگوں کے حق غصب نہ کریں. تو اس طرح کے لوگوں سے ہمیں اعتراض ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی جنرلی بھی خود کو بڑی جمہوری جماعت سمجھتی ہے، اور وہ کلیم بھی پاکستان میں اسی طرح کرتے ہیں کہ ڈیموکریٹکلی ہم سب سے زیادہ ویل اویئر ہیں، یا لوگوں کے ویلفیئر کے لیے ہم زیادہ سوچتے ہیں، یا جمہوری روایات کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. تو گلگت بلتستان میں اسپیکر جی بی اسمبلی نذیر ایڈوکیٹ جب اپنے کسٹوڈین ہیں، وہ جی بی اسمبلی کی ٹیریٹری میں جاتے، ایک پولیس نے اس کو نہیں چھوڑا اسمبلی ہاؤس کے اندر. وہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو توہین سمجھتے ہیں؟ اس پہ پیپلز پارٹی نے اسٹانس لے کے آگے تک کیوں نہیں گئی کہ بھئی یہ ڈیموکریٹکلی ایک بہت بڑا غلط اگر پروسیس ہوا ہے تو اس پروسیس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم ہمیشہ پیپلز پارٹی کا ایک خاص موقف ہوتا ہے. پیپلز پارٹی ڈیموکریسی کے اوپر یقین رکھتی ہے. ڈیموکریسی بھی وہ جس میں پارٹیسپیشن ہو عوام کی، نہ صرف پارٹیسپیشن ہو نظر آ جائے. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو اس وقت نظام چل رہا ہے یہ ڈیموکریٹک نظام نہیں ہے پاکستان کے اندر. اس کو ہم ڈیموکریٹک نہیں سمجھتے، نہ جی بی میں اس کو ڈیموکریٹک سمجھتے ہیں. ڈیموکریٹک ہونا چاہیے. ابھی ڈیموکریسی اس کلنچس میں ہے، فرض کریں آج کلنچس میں ہے، پورے پاکستان میں بھی کلنچس میں ہے. تو ہمیں اس کو کلنچس سے نکالنا ہے اور مطلب ٹرو سینس میں ڈیموکریسی کو فیلڈ میں لے کے آنا ہے. اس کا طریقہ کون سا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ
اپنی پولیٹیکل میچورٹی پیدا کریں اپنے اندر, ڈیموکریٹک نامس کے اوپر خود لے کے چلیں. آپ آہستہ آہستہ اپنی سچویشن کو بہتر کریں, مذاکرات کے ذریعے سے ان کو اپنے جگہ پہ بھیج دیں. مذاکرات ہی ہے نا, اس کے ذریعے ہی ہوں گے نا ساری چیزیں. آپ اگر تقریریں کریں گے تو تقریروں کے نتیجے میں تو مسئلہ حل نہیں ہوگا, یا تلخ باتیں کریں گے تو تلخ باتوں سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا, اس سے اور خرابی ہوگی. فرض کریں کہ عمران خان نے بہت ساری باتیں کی, کیا ان سے مسئلہ حل ہوا؟ مسئلہ اور خراب ہو گیا. عمران خان کی تقریروں سے جمہوریت اور کمزور ہو گئی. نہ صرف جمہوریت کمزور ہو گئی, مطلب یہ اسٹیبلشمنٹ بھی کمزور ہو گئی. اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ بھی ویکسٹ سائڈ کے اوپر ہے, ڈیموکریسی بھی ویکسٹ سائڈ کے اوپر ہے. تو دونوں کمزور ہو گئے, تو دونوں کے کمزور کرنے سے تو ملک کو تو اور خطرہ ہو گیا. تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ڈائلاگ کر کے ان کو بھی آپ طریقے سے, عزت سے, احترام سے ان کی ڈسٹینیشن اپنی جگہ پہ بتائیں, اور اپنی ڈسٹینیشن کو آپ مطلب اہلیت کی بنیاد پہ کور کریں, پھر جا کے یہ پروگرس ہوگی. آج جو پاکستان کے اندر حالات ہیں, ان حالات میں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کنڈیم کرتے ہیں اس واقعے کو میں دیکھو کسٹوڈین ہوتا ہے اسپیکر, اس پہ میں کنڈیم نہ کروں تو پھر میں ڈیموکریٹک کیسے ہو گیا؟ میں کنڈیم کروں گا. لامالا کہ وہ مطلب آپ کو تو پولیس والا نظر آتا ہے نا, بیسیکلی پولیس والا تو تھا نہیں, پیچھے کچھ اور تھا. تو کنڈیم اس لیے کروں گا کہ ہوئی کسٹوڈین جو ہوتا ہے اسپیکر ہوتا ہے, اسپیکر کے عہدے کا احترام ہونا چاہیے. یہ جو پی ٹی آئی لیڈ گورنمنٹ ہے آپ جو کہہ رہے ہیں, تو آپ اس کے اتحادی کیوں ہیں؟ خالد خورشید اگر اس طور سے چلا سکتے ہیں تو اتنا بڑا تگڑا ہے کہ وہ سر میں بھی تو حیران ہوں, اتحادی کیوں ہے کہ میں خود حیران ہوں, آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ہمیشہ یہ بات کر رہا ہوں کہ میں کوئی مرضی سے اتحادی نہیں بنا. تو بلاول صاحب نے آپ کو مجبور کیا ہے. بھائی مجھے زرداری صاحب نے مجبوراً بھیج دیا, آپ کے سامنے, آپ کو سب پتہ ہے. تو آپ جا کے ابھی بھی, اب جب کل پرسوں ملے ہیں تو ابھی بھی آپ ہمیشہ میں کوئی پریس کانفرنس آپ کے پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا, آپ نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی ہی کی حکومت ہے اور پی ٹی آئی ہی کی اپوزیشن ہے. تو آپ مطلب یہ ہو کہ آپ پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں. یہاں پہ تو وفاق میں تو آپ کی پی ٹی آئی دشمن بنی ہے, وہاں پہ آپ دوست بنے پھرتے ہیں. یار آپ کے سامنے دیکھو, میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, وفاق میں بھی ہم نے پی ٹی آئی کو کہا حکومت بناؤ, ایسا نہیں ہے کہ ہم نے سر پدر کیا. وفاق میں ہم نے عمران خان کی پارٹی کو کہا آؤ حکومت بناؤ, آپ کے پاس زیادہ سیٹیں. ہم نے تو اپنا جسچر پورا دکھایا, ڈیموکریٹک جسچر. آج بھی فرض کریں کہ ہم اس معترض انداز کے باوجود بھی ادھر ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ مطلب اتحادی ہیں, تو باوجود یہ ہمارا ڈیموکریٹک آپ رویہ سمجھ لو نا. اتنے ریزرویشنز کے باوجود بھی ہیں, تو ہم اس کو گرانا بھی نہیں چاہتے. آپ کے سامنے ہم تو کوئی مطلب ایڈونچر نہیں چاہتے. خبریں یہ بھی آتی ہیں کہ خالد خورشید کو ہٹا کے آپ وزیر اعلیٰ نہیں بنے, تو اب حاجی گلبر صاحب کو ہٹا کے دوبارہ وزیر اعلیٰ بننے کی کوئی کوشش کریں گے آپ, تو ہے اس میں کوئی صداقت یا کوئی کریں گے آپ کوشش اس میں؟ یہ تو آپ کے سامنے کہہ دیا نا کہ نہیں بنیں گے تو نہیں بنیں گے. عہدے آپ کو نہیں چاہیے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں سر بننا نہیں چاہوں گا. مجھے ایک عام پروڈنٹ مائنڈ نہیں چاہے گا. ایک عام پروڈنٹ مائنڈ میں کیوں نہیں چاہوں گا؟ اس کی وجوہات ہیں. دیکھیے اس اسمبلی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پیپلز پارٹی کو اپنے حلقوں میں تھریٹ سمجھتے ہیں سب. مطلب جیسے کہ ایم ڈبلیو ایم, جیسے کہ تحریک اسلامی, جیسے کہ مطلب ہمارے سکردو سے فرض کریں کہ سلیم صاحب ہیں, مشتاق صاحب ہیں, یا حمید صاحب ہیں, راجہ اعظم صاحب ہیں, یا ہمارے راجہ ناصر صاحب ہیں, یا زکریہ صاحب ہیں. یہ اپنے حلقوں میں پیپلز پارٹی کو تھریٹ سمجھتے ہیں یہ سب. تو ان کا تو دشمن نمبر 1 پیپلز پارٹی ہے, یہ تھریٹ سمجھتے ہیں. اگر پیپلز پارٹی ان کے مینڈیٹ پہ حکومت کرے مطلب, تو اپنے ہی امیدواروں کے اگینسٹ ہم نے 12 وزیر بھرتی کرنے نا اپنے بندوں کے خلاف. تو اس صورت میں پیپلز پارٹی ڈیمیج نہیں ہوتی ہے. یہ یہاں تک ہم سمجھتے ہیں, سوچتے ہیں. اس وقت بھی ہم اس سچ امیدواری نہیں تھی جو آپ سوچ رہے ہیں نا کہ خالد خورشید کو گرا کے کوئی امیدواری کی بات تھی, نہیں تھی. ہاں مجبوری کے علم میں ضرور کہتے ہیں کہ ہمیں کہا جاتا کہ مجبور ہیں آپ چلائیں, اس صورت میں ہم ضرور چلتے ہیں. مانگ کے ہم اس طرح سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں ہم عوام کے پاس جائیں گے, مینڈیٹ کی بات کریں گے. جب ہمیں مینڈیٹ ملے گا, پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملے گا, تو اس پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کے مطابق, اس منشور کے مطابق گلگت بلتستان کی عوام کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. ابھی خالد خورشید صاحب کی جنرل اگر ہم آج کل کے پریس کانفرنسز دیکھیں تو پی ٹی آئی کی کور 10 میں اگر دیکھیں, یا ٹاپ 10 جو سلاٹ ہے وفاقی لیول کی میں بات کروں, اس میں انہوں نے جگہ بنائی ہے. وہ
کیسے بنائی ہے وہ آپ کو پتہ ہے، چاہے وہ 9 مئی میں ان کو سپورٹ کیا ہے، باقی چیزیں ہوئی، حفیظ صاحب کی بھی کسی حد تک اسپیس ہے، آپ کی بھی ہے، تو خالد صاحب کے فیوچر کو یا اس کے کرنٹ اسٹیٹس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اب یہ تھوڑی سی نا مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ لوگ. یہ اس طرح کی جب بات کرتے ہیں نا تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی میں گلگت بلتستان سے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی ممبرشپ جو ہے 1994 میں ملی. جو کام ہم نے 94 میں کیا ہے وہ کام پی ٹی آئی نے آج کیا. مسلم لیگ نون نے شاید 10 دن پہلے کیا ہوگا. یار ہم ڈیموکریٹک پارٹی، ہماری پارٹی نے گلگت بلتستان کی نمائندگی 94 سے رکھی، 94 سے ہے. ہم تو اس فورم کے اندر جہاں پہ خالد کل گیا ہے اس میں ہم 94 سے ہیں. ہمیں تو مطلب کتنا عرصہ ہو گیا، وہ ہمارے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا. آپ حق حاکمیت اور ملکیت دونوں کے بڑے نعرے لگاتے تھے الیکشن میں، اس کے بعد بھی آپ نے کوشش کی. تو لینڈ ریفارمز کی یا خالص سرکار کی آپ بات کریں تو وہ بل ٹیبل اپوزیشن میں تھے، تب کیا مسئلہ ہوا کہ بل ٹیبل نہیں ہوا، اور آج حکومت میں ہے تو آج بھی وہ ٹیبل نہیں ہو رہا ہے، کیا مسئلہ ہے ویسے؟ دیکھیں مطلب میری 2 کیپیسٹیز ہیں. جب میں اسمبلی کا ممبر نہیں تھا تو میرے پاس ایک ہی آپشن تھا، میں اس پہ تحریک چلاؤں. گلگت بلتستان کے ہم پیپلز پارٹی نے تحریک چلائی، ہم سب عوام میں گئے، عوام کے سامنے عوام کے اندر شعور کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. اس کے نتیجے میں ہم اسی نعرے کو لے کے ہم الیکشن میں گئے. ہمیں گلگت بلتستان کے عوام نے پذیرائی ضرور دی، ہمیں اچھے بھلے ووٹ بھی دیے، ہمیں سیٹیں بھی دے رہے تھے، لیکن ہم سے سیٹیں چھینی گئی، ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا. ایک ہائیبرڈ رجیم کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا اور انڈیپینڈنٹس کو لا کے ایک 2/3 میجارٹی کی شکل بنائی گئی. تو ہمیں اپوزیشن میں جانا پڑا. تو چونکہ مطلب اسمبلی سے باہر کا جو مینڈیٹ تھا وہ ہم نے پلے کیا تھا، شعور اجاگر ہو چکا تھا. ایک جگہ میں ایک گاؤں میں ہم گئے تھے، لوگوں کو حق ملکیت سمجھ آ گیا تھا. اس صورت میں جب ہم اسمبلی میں گئے تو لوگوں کی امید یہ تھی کہ اس لمیٹڈ مینڈیٹ میں بھی یہ اپنا رول پلے کریں، جو ہم سمجھتے ہیں اپنے لوگوں کی جو جذبات ہیں. تو ہمارے پاس 4 سیٹیں ٹوٹل تھیں. ان 4 سیٹوں کے ذریعے سے ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا. تو اس کے اوپر جو 4 سیٹوں والی اپوزیشن ہے وہ یہی کر سکتی تھی کہ ایک بل پرائیویٹ ممبر ڈرافٹ کرے، اسمبلی میں پیش کرے، اس کے اوپر روزانہ بات کریں. اور پہلے دن جس دن ہم اسمبلی میں گئے حلف کے بعد جو پہلا جو دن تھا اسی دن ہم نے بل پیش کیا اسپیکر صاحب کو. اسپیکر صاحب نے اس بل کو روکا. خالد خورشید نے ٹیلی فون کر کے روکوایا. خالد کو کریڈٹ ڈس کریڈٹ کا بہت شوق تھا. اس نے یہ کہا کہ یار یہ پیپلز پارٹی کا بل اگر پیش ہو کے پاس ہوتا ہے تو یہ پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جائے گا، پی ٹی آئی کے خلاف ایک بات بنے گی. چونکہ وہ تھوڑا سا نیرو مائنڈڈ ہے، اس کو مسئلہ حق ملکیت سے نہیں تھا، اس کو مسئلہ اپنی پارٹی کی پاپولیرٹی سے تھا. چونکہ وہ پاپولیرٹی پہ کھیلتے، ہم پاپولیرٹی پہ نہیں کھیلتے. ہمارا ایشو آج بھی پیپلز پارٹی نہیں ہے، یہ گلگت بلتستان کی حق ملکیت گلگت بلتستان کا مشترکہ ایشو ہے. پیپلز پارٹی کا ایشو نہیں سمجھتا ہم اس کو. لیکن خالد نے کریڈٹ ڈس کریڈٹ کے چکر میں اس کو روکنے کی کوشش کی. امجد زیدی آپ بھی زندہ ہے، پوچھو اس کو کہ اس کو اسمبلی میں آنے سے اس کو روکا. اس نے امجد زیدی نے اس کو اسمبلی میں بھیجنے سے روکا. بعد میں ہمیں مجبوراً ریزولوشن لانی پڑی. جب ریزولوشن ہم نے پیش کی تو اس دن ٹیلی فون کر کے جاوید بنوا اور سہیل کے ذریعے سے اس نے وہ ریزولوشن بھی ناکام کرائی. یہاں تک وہ کھیلتا رہا کہ ملکیت کے خلاف کھیلتا رہا، صرف خود اپنا بل لانے کے لیے. ہم نے اس کو گزارش کی کہ یار اپنا بل لے کے آؤ، اس کو ہم سپورٹ کریں گے، آپ کے بل کو ہم سپورٹ کریں گے، ہمیں مسئلہ نہیں ہے، یہ کریڈٹ آپ کو چلا جائے. لیکن مطلب ڈیلی کی بنیاد پہ کبھی ایک بات کبھی دوسری بات پہ وہ بل ڈرافٹ کر کے اسمبلی میں لانے سے ناکام رہا. وہ ناکام ہو گیا، وہ نہیں لا سکا. چونکہ ہم تو اپوزیشن میں تھے، ہمیں بھی اس نے کھیلنے نہیں دیے، ہمارا بل بھی اس نے روکا، اپنا بھی روکا، خود بھی نہیں لا سکا. اب آپ حکومت میں ہیں تو اب آپ ٹیبل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اب بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے. دیکھیں جس دن میں مطلب ریفارم فورم کا میں چیئرمین بنا، میں نے ابھی مطلب اپنی ذمہ داری بھی قبول نہیں کی تھی. ان دی مین ٹائم چیف سیکرٹری صاحب گلگت بلتستان پوسٹنگ ہو کے آئے. اس نے پہلا کام لینڈ ریفارم کی انتظامی کمیٹی بنائی. اس کو کیا پتا تھا کہ میں لینڈ ریفارم پہ کام کر رہا ہوں؟ پوسٹنگ ہونے کے ساتھ ہی لامعلہ کسی نے اس کو بتایا تھا کہ آپ نے لینڈ ریفارم پہ کام کرنا ہے. تو لینڈ ریفارم پہ کام کرنے کے لیے کمیٹی نہیں بنائی تھی اس نے.
لینڈ ریفارم کے معاملے کو کنفیوز کرنے کے لیے کمیٹی بنائی تھی، اس نے کنفیوژن ڈالنے کے لیے. ہمیں تو سمجھ آتی ہے کہ اس کی کمیٹی کیوں بنی. یا فرض کریں کہ میں مطلب لینڈ مطلب ریفارم کمیشن نوٹیفائڈ ہوں، مطلب گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کی طرف سے میں ریفارم کمیشن کا ہیڈ ہوں، اس میں چیف سیکرٹری ممبر ہے. اس کو کوئی ان پٹ دینا ہوتا تو وہ کمیٹی میں آ کے ان پٹ دیتا تھا. اس نے ان پٹ دینے کی بجائے اس نے اپنا ایک کمیٹی بنائی. تو اس کی ریفارم کمیٹی بنانا تو ہمیں تو سمجھ آتی ہے کہ آپ نے اپنی کیوں بنائی. مطلب یہ ہے کہ آپ پیرالل کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، اس مسئلے کو کنفیوز کرنا چاہ رہے ہیں. بس جیسے تیسے خیر اس نے کہ ہم انا کا ایشو نہیں بناتا. میں خود چلا گیا اس کے پاس، چیف سیکرٹری کے چیف سیکرٹری کے پاس. حالانکہ چیف سیکرٹری جس دن گلگت پہنچے ہیں وانی صاحب کی پوسٹنگ کے بعد ابراہیم مرزا صاحب، تو انہوں نے اگلا کام ڈی سیز کو بلایا، کمشنرز کو بلایا، وہیں والا کام کیا. ان دنوں ہم لینڈ ریفارم کر رہے تھے، بالکل ہماری میٹنگیں چل رہی تھی، تو وہ آ کے پہلا کام ہی اس نے لینڈ ریفارم کا کیا. تو لامالا اس کو تو نہیں پتا تھا کہ ادھر لینڈ ریفارم ایک ایشو بنا ہوا ہے، اتنے عرصے سے ایشو بنا ہوا ہے. اس کے اوپر مطلب میں نے تحریک چلائی ہے، فرض کریں ہم نے تحریک چلائی ہے، میں مطلب چیئرمین بنا ہوں، تو میں زیادہ سمجھتا ہوں کہ چیف سیکرٹری زیادہ سمجھتا ہے اس چیز کو. تو میں زیادہ سمجھتا ہوں نا، میں اس مسئلے کے اندر ہوں. ہاں کچھ چیزوں کو میں آتا ہو سکتا میں نہ کروں، تو میں اتنا مطلب ایروگنٹ آدمی بھی نہیں ہوں کہ کسی کا ان پٹ نہ لوں. وہ مجھے اوپینین دے سکتا تھا، لیکن اس نے اوپینین دینے کی بجائے اپنی ایک چھوٹی سی راجنیتی بنائی. میں نے مائنڈ نہیں کیا، مجھے مائنڈ کرنا چاہیے تھا، مجھے اس بات پہ کھڑے ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے کھڑے ہونے کی بجائے اس کے ساتھ مذاکرات کیے. میں نے کہا سر آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں تھی، ہم نے بنائی ہے. پھر بھی آپ کا کوئی ان پٹ ہے آپ دے سکتے. انسٹیڈ کہ وہ اس میں ان پٹ دیتا، اس نے اپنی ریلیکٹنس جو شو کرنی تھی کر دی. لیکن ہم نے اس کو پبلک ایشو نہیں بنایا، ہم عوام میں نہیں گئے اس ایشو کو لے کے. ہم نہیں چاہتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ ہم عوام کو کھڑا کریں. اس پہ ہم نے مذاکرات کیے، ہم نے جنرل صاحب کے ساتھ بھی اس پہ بات کی، چیف سیکرٹری صاحب سے بھی بات کی. فائنلی اس نے کہا کہ یہ 4-5 چیزیں جو ہیں، میری کچھ چیزیں ہیں، ان کو انکارپوریٹ ہونا چاہیے. میں نے ایز اٹ از اس کی باتوں کو بھی انکارپوریٹ کیا، اور وہ بات درست کر رہا تھا. ایز مطلب ایڈمنسٹریٹو ہیڈ جو بات اس نے کی تھی، میں اس کو مانتا ہوں. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ڈسٹریبیوشن کا میکینزم میں کلیکٹر کا انوالومنٹ ہونی چاہیے، تحصیلدار کی انوالومنٹ ہونی چاہیے، بالکل کمیونٹی کے اندر نہیں ہونا چاہیے. انتظامی افسران کی مرضی شامل ہونی چاہیے. لوگ بات ضرور کریں لیکن ان کی اپروول کے بغیر یہ پروسیس نہیں ہونا چاہیے. تو وہ بھی ہم نے مان لی، اس کی بات کو انکارپوریٹ کیا. وہ کرنے کے بعد بھی میں نے بتایا اس کو کہ یار یہ تو ہم نے یہ آپ کی جو گریونس تھی وہ بھی ہم نے مان لی. اب وہ بھی ہم نے مان لی. اب اس کے اوپر ایک بل مطلب خالد کے دور میں پڑا ہوا تھا، ایک بل ہم نے بنایا تھا، ایک مطلب اس نے پھر مطلب اس کا اوپینین یہ آ گیا کہ آپ یہ کریں کہ نوتوڑ رول کے اندر ہی ترمیم کریں. تو انتظامی افسران تھے، ان لوگوں نے اس کی بات ماننی تھی. ایز اٹ از ان لوگوں نے بنائی، وہ بھی آ گئی. اب وہ 3 بل آ گئے، تو لامالا 3 بل ہیں تو کنفیوژن ہے. تو کنفیوژن رکھا جاتا ہے. کہیں پہ کوئی طاقت ہے جو اس سسٹم کو آگے چلنے نہیں دیتی. لینڈ ریفارم کرانے میں رکاوٹیں ہیں. لوگ کھل کے نہیں بولتے، ہمارے سامنے نہیں بولتے. ہمارے سامنے جتنے انتظامیہ افسر ہوتے ہیں، جب ہم سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، درست ہے. لیکن ہمارے جانے کے بعد ان سے الگ کر کے پوچھو تو کوئی اور اوپینین دیں گے. ان کا اوپینین چینج ہوتا ہے. تو یہ جو اوپینین ان کا چینج ہوتا ہے ہماری غیر موجودگی میں، یہ $1 ملین کوسچن ہے. کیوں ہوتا ہے؟ ان کے دل کے اندر کھوٹ ہے، ان کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی فالٹ ہے، وہ کوئی بدنیتی ہے. وہ سامنے آتے بھی نہیں ہیں، چھپتے بھی نہیں ہیں. تو اس طرح کے ایشوز کا ہمیں سامنا ہے. گلگت بلتستان کے لینڈ ریفارم کے اوپر رکاوٹ کے اوپر میں پوائنٹ نہیں کر سکتا ہوں کہ فلاں رکاوٹ. تو ہم بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ بھائی خالد نہیں کر سکا ہے، اس کا ٹرم گئی ہے. ہمارا بھی ٹرم تقریباً ہم تو اس کو سال بھی نہیں سمجھتے. تو ہم بھی مہینہ ایک انتظار کر سکتے ہیں کہ ہم خوش اسلوبی سے اس کو کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ میں آن ایئر کہتا ہوں، اگر میں یقین ہو گیا ہے کہ اس کو پاس کرنے میں رکاوٹیں ہیں، تو کسی بھی وقت اسمبلی سے آپ کو خبر آئے گی اسمبلی میں بل پاس ہو گیا. اور یہ انشاءاللہ جون سے پہلے ہوگا.
اچانک پاس ہوگا اور سب بائی پاس ہوں گے، پھر دیکھیں گے، پھر عوام کو جب پاس کریں گے تو پھر عوام میں بھی جائیں گے سال دے کے. اگر اس کو پاس کر کے عوام میں جائیں گے تو ایک تو کانفلکٹ سی سچویشن نہیں ہوگی. اب ہمارے پاس بغیر ڈیلیبریشن کے اتنا بڑا اگر دیکھیں آپشنس ہمارے پاس، ہم ڈیلیبریشن کے اوپر تیسرے سال میں، ہم ڈیلیبریشن چوتھے سال میں، ڈیلیبریشنز محنت، سماجت، مذاکرات سارے کر رہے ہیں. کرتے 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 آج ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ اس کی مخالفت بھی واضح نہیں ہے، اس کی حمایت بھی واضح نہیں ہے. اس کو ہونے نہیں دیا جاتا. فرض کریں کہ پچھلے دنوں سیشن چل رہا تھا، اچانک رات کو بل آ گئے کہ ڈاکٹرز کا بل ہے، اس کو صبح اسمبلی میں لے جانا ہے، پاس کرنا ہے. گورنمنٹ کا بل ہے 65 سے 60 سال کرنا. 65 سے سال کرنا ہے. 65 سے 60 کرنے والا اتنا امپورٹنٹ بل نہیں تھا جتنا حق ملکیت امپورٹنٹ ہے. مجھے سمجھ آتی ہے، روزانہ بل آتے ہیں. فرض کریں کیبنٹ کی لیجسلیٹو کمیٹی ہے، اس کے اندر روزانہ بل ایجنڈا بن کے جاتا ہے. اس ایجنڈے میں حق ملکیت نہیں ہوتا، باقی سب ہوتے، باقی سارے بل ہوتے ہیں. نذیر صاحب کیوں کنڈکٹ نہیں کر پا رہے؟ نذیر صاحب کا سٹیج اس وقت آئے گا جب یہ ہم نے اس وقت بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی کیبنٹ کمیٹی کے پاس ہے، کیبنٹ کے پاس ہے. کیبنٹ سے اگر بل جاتا ہے تو یہ کنسنسس ڈاکومنٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کا، اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کا انپٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی رکاوٹ کھڑی نہ ہو. تمام سٹیک ہولڈرز یونینیمسلی، ایون اپوزیشن اور گورنمنٹ یونینیمسلی آفیشیل سرکاری بل کے طور پہ اس کو لے کے جائیں اور اسمبلی سے آرام سے پاس کریں. اس میں جس کے جو ریزرویشنز ہیں ان سب کو ہم نے لیا ہے. انتظامیہ کے جتنے ریزرویشنز تھے ہم نے اس کو حصہ بنایا، یہاں تک کہ عوام کے جتنے ریزرویشنز تھے ان کو بھی ہم نے حصہ بنایا. اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں رکھی. اب پھر بھی یہ بل فرض کریں کہ ہم ویٹ کرتے ہیں مئی کے اینڈ تک، اس کے اوپر کوئی پروگریس نہیں ہوتی، کوئی میٹنگ نہیں ہوتی، کیبنٹ سے یہ تھرو نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں تو یقین ہو گیا نا کہ یہ تو تھرو نہیں ہوتا. تو اب ہم مطلب وہ کیموفلاج والا بھی نہ کریں. کسی وقت اسمبلی سے ڈائریکٹ پاس کرنے والا کیموفلاج ہوتا ہے، اگر وہ بھی ہم کام نہ کریں تو پھر عوام کو کیا جواب دیں 5 سال کے بعد؟ عوام کو بھی تو کوئی جواب دینا ہے. ہم پاس کریں گے اور بائی پاس کر کے پاس کریں گے، اور ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے کیسے پاس کیا. جون کے اندر اندر آپ یہ کہنا کہ لینڈ جون سے پہلے پاس ہوگا. جون سے پہلے پلان بی کیا ہے؟ پاس نہیں ہوتا. میں یہ کہتا ہوں نا کہ پلان اے یہ ہے کہ جون سے پہلے گورنمنٹ کا بل آ جائے، ٹھیک ہے، پاس نہیں ہو آتا جائے ہے فار ایگزامپل طریقے سے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، نہیں ہوتا ہے تو اچانک اسمبلی سے ڈائریکٹلی پاس ہوگا. اس کے بعد جو سچویشن ہوگی گورنمنٹ کو بائی پاس کر کے اچانک پاس کریں گے. ایک اسی ریفارمز کی ہم بات کرتے ہوئے عبوری صوبے کی بہت بڑی بات چلی سرتاج عزیز کمیٹی کے سفارشات پہ. اس میں حفیظ صاحب بھی ہمیشہ ڈیفینڈ کرتے ہیں. حفیظ صاحب جہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں یا ہماری پارٹی وفاق میں سے بات کر کے ڈیلیبریشن سے حکومت تقریباً بنا چکی تھی لیکن کر نہیں پائے. تو ایک تو آپ مجھے یہ بتائیں سرتاج عزیز کمیٹی کی سفارشات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک سیکنڈلی پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی یہاں پہ ہمارے گلگت بلتستان میں، اس وقت آپ بھی اس کا حصہ رہے. ایک کمیٹی بنی، اس کمیٹی کے اندر لا منسٹر تھا، اچھا جتنے بھی ہمارے جی بی کے منسٹر سے تقریباً سب سے ڈیلیبریشن آپ بھی تھیں. تو دونوں میں کیا فرق تھا؟ ویسے بن بھی سکتا ہے صوبہ یا صرف چورن ہی تھا کوئی دونوں؟ یہ بات یہ تھی کہ حفیظ صاحب نے، میں اس دن سنا آپ کا وہ پوڈ کاسٹ میں، سرتاج عزیز کی کمیٹی کا جو کے ریکمنڈیشنز ہیں اگر ان کو لیں تو قومی اسمبلی میں آپ کی نمائندگی آبزرورس کی ہے. وہ کیوں نہیں بتاتے خالد حفیظ صاحب ہمیں کہ سرتاج عزیز رپورٹ میں آبزرورس کی کنڈیشن تھی، ہماری 3 سیٹیں تھیں وہ بھی آبزرورس کی. تو وہ آبزرورس کے اوپر ہم کیوں جائیں؟ سرتاج عزیز رپورٹ جو تھی، ادروائز اس نے جو گلگت بلتستان کو ہسٹوریکلی دیا ہے، اس کے جو کنٹینٹس ہیں وہ بہت زبردست ہیں. پورا ہسٹورک کنٹینٹس اس نے بہترین لیے، لیکن ریکمنڈیشنز میں آ کے وہ تھوڑی کمزوری کی ہے. اس نے آبزرورس رکھا میں. اس کی نسبت فرق نسیم کا جو بل تھا، فرق نسیم صاحب کا، یہ پی ٹی آئی کا نہیں، فرق نسیم کا پی ٹی آئی کے لا منسٹر، پی ٹی آئی کا نہیں تھا، ایم کیم کا تھا. لیکن یہ ہی واز ناٹ پی ٹی آئی، دیٹ واز وہ بل جو ڈرافٹ تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کا تھا. یاد رکھیں اس بات کو. اچھا، وہ بل اسٹیبلشمنٹ نے ڈرافٹ کیا تھا. فرق نسیم کا جو بل تھا اسٹیبلشمنٹ لیڈ پی ٹی آئی سپورٹڈ ہم کہہ سکتے ہیں. پھر وہ بھی نہیں سپورٹڈ کہہ سکتے. آپ اس لیے نہیں سپورٹڈ کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی نے اس میں رکاوٹیں کھڑی کی، اس کو اپروو ہونے نہیں دیا. عمران خان نے اس میں رکاوٹیں پیدا کی.
خالد خورشید نے تو اوپن رکاوٹیں پیدا کی. مطلب خالد خورشید کے ساتھ جو ممبرس تھے, منسٹرز تھے, وہ تو اوپن تقریریں کر کے پریس کانفرنسز کرتے رہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا, ہم پاس ہونے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ کمیٹی جو بنی اس کو نہیں مانتے, اس کو نہیں. وہ کمیٹی بھی ان لوگوں نے خود بنائی تھی جس میں مطلب تمام جماعتوں کے ممبرس تھے. اس کمیٹی نے جب اپنی فائنل کر کے قومی اسمبلی کی نمائندگی, سینٹ کی نمائندگی, این ایف سی کا ایشو, اچھا گلگت بلتستان کی اٹانومی اور فائنینشیل اٹانومی اور بہت سارے ایشوز ہم نے جب ریزالو کیے, کنکلوڈ کیے, اب وہاں سے کیبنٹ جانا تھا تو کیبنٹ جانے نہیں دیا گیا. وہ تو سارے کردار ہمارے سامنے ہیں. کس بات پہ؟ ہمارا ٹینیور کم ہوتا ہے, اس کی گارنٹی کرو. ان لوگوں نے تو ٹینیور کے اوپر گلگت بلتستان کا جو عبوری صوبے کا کہانی تھی وہ اس کو تو کھاتے کو کلوز کیا. یہ کیا بات کرتے ہیں؟ اور وہ جو تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سے جب پاس ہوا تھا تو وہ باجوہ صاحب کا دور تھا, اس نے پاس کیا تھا. دیکھو اس نے گلگت بلتستان کے اوپر بہت بڑا احسان کیا تھا. باجوہ صاحب کے اوپر حفیظ کے 100 سوالات ہوں گے, 100 ایشوز کھڑے ہوں گے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے گلگت بلتستان کے اوپر بہت بڑا احسان کیا تھا. ہمارا جو گلگت بلتستان کا عبوری صوبے کا ایشو تھا اس نے نیشنل سیکیورٹی سے تھرو کرائے, پاس کرائے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ان بورڈ کیے, اور ان بورڈ کرنے کے بعد فرق نسیم کے ذریعے سے بل ٹیبل ہونا تھا, کیبنٹ کو جانا تھا. اس سے پہلے آخری مشاورتیں تھیں. جب ہم مشاورتیں کنکلوڈ کر رہے تھے تو جو رکاوٹیں کھڑی کی خالد نے, وہ آج بھگت رہا ہے. وہ قوم کے ساتھ غداری کی ہے, اس کو سوالات کا جواب دینا پڑے گا. دوبارہ اس طرح کا اگر پی پی ایس کی اب بات کریں, پروویژنل پرومس کی یا ایک عبوری صوبے کی, تو کیا دیکھتے ہیں اس کو بن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جنرل باجوہ از پر یور اسٹیٹ. ابھی ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اچھا, لیسٹ کنسرن, وی آر لیسٹ انٹرسٹڈ. آپ اگر این ایف سی میں ایوارڈ ہوگا تو جی بی کی ترقی میں ابھی ہم نہ این ایف سی میں انٹرسٹڈ ہیں, ابھی نہ عبوری صوبے میں انٹرسٹڈ ہیں. ابھی ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں, ہم بھی نہیں ہیں. تو ابھی آپ کس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں؟ وہ چھوڑ دیں, وہ آپ کو ابھی کیا بتانا ہے. لیکن کسی زمانے میں ہم بہت زیادہ اینکشیس بھی ہوتے تھے, انٹرسٹڈ بھی ہوتے تھے, اس پہ کام بھی کرتے تھے, لیکن وہ وقت گیا ہے. آج ہم اس بات پہ کیا بات کریں اور کیوں کریں؟ ابھی دوبارہ اس سوال کو کھڑا کر کے گلگت بلتستان کے عوام کے جذبات سے کھیلنا, ہم نہیں سمجھتے کہ ہم جذبات سے کھیلیں. ہم گلگت بلتستان کے عوام کو حق ملکیت ہی دیں, مطلب حق ملکیت دیں تو بڑی بات ہوگی. چھوڑ دیں. حق حاکمیت گلگت بلتستان کے عوام کا ایشو نہیں ہے, حکومت پاکستان کا ایشو ہے. جتنا ڈیلے ہوگا ہمیں نقصان نہیں ہے, حکومت پاکستان کو نقصان ہے, وہ سوچے, ہمارا نہیں. ہم نے سروائیو کرنا تھا, کر لیا. جو جی بی میں ہر سال سردیوں میں کوئی نہ کوئی جلسے جلوس تو ہوتے رہتے ہیں. اس بار اچھا خاصا ایک قسم کا دھرنے شرنے جی بی میں ہوئے, لیکن آپ کے کوئی بیان شہ نہیں ہے ویٹ سبسڈی پہ, ویٹ کٹ پہ اور باقی جنرل کچھ اور ایشوز پہ. آپ ہی کے منسٹر نے بلتستان میں پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ہمیں بڑھانا چاہیے اور اتنے ارب روپے ہمارے پاس نہیں ہوتے ہیں. اور گندم کا مسئلہ بھی کنی ہے کہ اس ایک میں آپ کے کسی وزیر نے جا کے کوئی پریس کانفرنس کیے. آپ کو بہتر پتہ ہے حفیظ صاحب کے دور میں پورا ایک قافلہ چلایا, ہر بار چلایا. تو یہ مسئلہ بس ایسے ہی ہر سردی میں کوئی جلوس جلسے آئیں گے, پھر آپ لوگ کبھی کوئی پولیٹیکل پارٹی تو اسٹیٹمنٹ دینے سے قاصر ہے, کیونکہ وہ کہتی ہے ابھی اسٹیٹمنٹ دیں گے اگلی بار اپوزیشن میں تو پھنس جائیں گے. تو اس کو آپ کہہ سکتے کوئی سولوشن ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات آپ لوگوں کی بھی مطلب آئی سائٹ شاید کمزور ہے یا میموری کام نہیں کرتی, ایسا تھوڑی ہے. ہم نے اپنا پیپلز پارٹی کا ٹیکس سیدھا رکھا ہے. ہم نے اپنے وزیروں کو نوٹس کیے, ہم نے ان کو منع کیے. چیخ کے پریس کانفرنس تو وہیں کر رہے تھے, آپ ہی کے وزیر کہہ رہے تھے. جب ان لوگوں نے پریس کانفرنس کی تو اس کے کاؤنٹر میں نے ایک پریس کانفرنس کی. وہ تو نیوٹرل کرنے کے لیے کیا نا, کہ آپ یا اس کو آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا, اس کو اگینسٹ بھی آپ نہیں گئے. میں بتاتا ہوں. میں نے اس وقت یہ سوال کھڑا کیا کہ آپ سبسڈی کو ریشنلائز کرنا چاہتے ہیں, ریفارم کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا ریفارم نیچے سے شروع نہیں ہوتا, اوپر سے شروع ہوتا ہے. اوپر سے تو اوپر سے شروع ہوتا ہے. کہا تو سی ایس صاحب نے سارے V8 گاڑیاں اٹھانا شروع کیا. اگلے دن V8 گاڑیاں اٹھائیں. V8 گاڑیاں اٹھا کے اس نے فارچونرس دیے. ٹھیک ہے یار, یہ فارچونرس کا خرچہ کم تھا. کیا فارچونرس کا خرچہ کم ہے؟ آپ نے کیوں اٹھائی؟ یہ کوئی ریفارم ہے؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی, مت کرو. اب بات یہ تھی کہ میں نے کہا کہ آپ مطلب گندم کے اوپر کوئی کام نہ کریں. ہم گندم کے اوپر کوئی ریفارم کرنے کی حامی نہیں ہیں.
اب فرض کریں کہ یہ گورنمنٹ نے ایک غلط کام کیا، اس وقت کا یہ گورنمنٹ جوتے بھی کھائے گی، پیاز بھی کھائے گی. میں نے پریس کانفرنس میں یہ بات کی تھی کہ نومبر کا مہینہ تحریکوں کا ہوتا ہے. اس حکومت نے یہ سوال اس لیے کھڑا کیا کہ اس سوال کے ذریعے سے وہ وفاقی حکومت کو بلیک میل کرے گی، اس بلیک میلنگ کے نتیجے میں پیسے لائے گی، لانے کے بعد یہ اپنا موقف واپس لے گی اور نوٹیفیکیشن واپس کرے گی. اس صورتحال میں ہزیمت جو ہے تمام سیاسی جماعتیں اٹھائیں گے اور حکومت آرام سے نظام چلائے گی. وہ تو پلے کیا ان لوگوں نے. تو اب یہ سمجھتے ہیں عوام کے ساتھ انہوں نے عوام کے پارٹیوں ساتھ کو بھی گمراہ کیا. دیکھیں نا، ایک تو عوام کے ساتھ کھلواڑ ہوا. اب دیکھیں نا، ایک تو عوام کے ساتھ کھلواڑ ہوا نا. سردی میں آپ نے گلگت بلتستان کے غریب عوام کو اس مائنس ٹیمپریچر میں مہینہ 1.5 مہینے تک رگڑ دیے. لوگ در بدر سردی میں، مطلب اس میں سرمایہ بھی لگا. وہ دھرنے، وہ احتجاج، وہ کنوائیاں لے کے آنا کے اوپر خرچہ ہوا نا. ایک تو وہ ہو گیا. دوسری طرف سے وفاقی حکومت کو دھوکہ ہوا. تیسری طرف سے حکومت گلگت بلتستان کا سرمایہ ضائع ہو گیا. اس کا جو مین کریکٹر تھا اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے تھی، اس کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے تھی. جب آپ کو ان سب باتوں کا علم تھا تو آپ تو یہاں پہ وفاقی حکومت کی کمپین میں لگے تھے. آپ نے پریس کانفرنس کر کے یہ اشارہ کیوں نہیں دیا، یہ کھل کے عوام کے سامنے کیوں نہیں رکھا کہ یہ کردار ہیں، یہ اپنے مفادات کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں؟ تو آپ تو اپنی پارٹی کو بھی نہیں سمجھا سکے. اس میں آپ کی پارٹی کا بندہ کیسے ہے کہ پریس کانفرنس میں کر آپ کو ایک سکتے ہیں؟ بات بتاؤں، میری جو وزراء تھے ان لوگوں نے پہلے پریس کانفرنس کی تھی. میں اس احتجاج کے بھی حق میں نہیں تھا. میں کھل کے یہ بات بتاؤں، جو ہمارے لوگ احتجاج کر رہے تھے نا، وہ بھی میں اس کے بھی احتجاج کے حق میں نہیں تھا. اس نے ویسے ہی سیٹل ہونا تھا. اب ان بیچاروں کو استعمال کیا گیا. اتنا بڑی کانوائی آئی، آ کے ایک چھوٹا سا عہدہ لے کے واپس چلے گئے. چھوٹا سا عہدہ، کیا ضرورت تھی ان دنوں عہدہ لینے کی؟ اتنی بڑی تحریک آپ چلا رہے ہیں. نگر سے جو کانوائی تھا، کانوائی آئی تھی، ہمارے کوئی محترم دوست تھے. کیا ضرورت تھی؟ اتنا گندے ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ انتظار کرتے، برداشت کرتے، 4 دنوں کے لیے عہدہ نہ لیتے. عہدہ لینا ہی تھا، بےعزت ہی ہونا تھا. کیا عہدوں کے لیے اس قدر لالچ؟ یہ نہیں دیکھیں آپ اس پورے کا ٹیمپو خراب ہو گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو اٹھانے والے، چلانے والے اور یہ حالات پیدا کرنے والے مجرم ہیں نا قوم کے. انکوائری ہو، اس کو سامنے لائیں جس نے یہ سارا کچھ کرایا. قوم کا نقصان ہوا ہے نا. تو ہم اس پہ دیکھیں، ہم گندم پہ مطلب ایکشن کمیٹی کام ضرور کرتی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گندم ایک ایسا ایشو نہیں ہے اس دنیا میں کہ جس کے اوپر ہی موومنٹ ہو. ہمیشہ گندم کے علاوہ بہت سارے ایشوز ہیں جن کے اوپر قومیں اپنی تحریک چلاتی ہیں. ایک قوم جو ہے اس کا مسئلہ من و سلوا ہی نہیں ہے. ہم قوم کو من و سلوا رکھنا بھی نہیں چاہتے. ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کی اکانومی پہ بات کرتے ہیں. مطلب ان کو ضرورت ہی محسوس نہ ہو کہ ہم مفت گندم کھائیں. ان کے وسائل اتنے ہیں، ان کا حصہ دار بنائیں ان کو. تو گندم کا مسئلہ حل کر کے آپ ان کے اکانومی اور رائٹس اور باقی چیزوں پہ جو لیڈ کر کے قوم بن گئی، گندم قوم کا کیوں نہیں مسئلہ بناتے آپ؟ کو دیکھیں، ان کو اپنے حقوق دے دیں نا آپ، ان کو ریسورسز میں حصہ دار بنائیں نا آپ. تو یہ گندم یہاں پہ آپ دیں گے، اتنے اکانومی آپ کی بہتر ہے. آپ گلگت بلتستان کے لوگ سونے کے کانوں کے اوپر بیٹھ کے غریب ہیں، تو پالیسیز کی کمی کی وجہ سے ہے نا. آپ اپنے وسائل کے اوپر اپنا سیلف سفیشینٹ ہو جائیں، آپ لوگوں کو پالیں گے. اس وقت آپ کو گندم کی سبسڈی کے اوپر رکھا گیا ہے. گندم کی سبسڈی کے اوپر اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہیں نا. آپ اپنی اہمیت کو نہیں سمجھتے نا، آپ اپنی ورتھ کو نہیں سمجھتے. آپ اپنے آپ کو، مطلب جو ریجن ہے گلگت بلتستان، فرض کریں کہ ہماری لوکیشن امریکہ کے ہمسائے میں ہوتی تو ہم اس کی اکانومی سے فائدہ لیتے نا. آج فرض کریں کہ ہماری لوکیشن مطلب دنیا کا، ورلڈ کا بہترین مطلب اکنامک سپر پاور ہے، چائنا کی لوکیشن میں، ہمسائے میں ہے. کیا ہم فائدہ لے رہے ہیں؟ آپ کے پاس کامرس کا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ کامرس کا ڈپارٹمنٹ ہو گیا تو وہ سمجھے گا، وہ یوتھ کو اویئر کرے گا، وہ لوگوں کو سمجھائے گا کہ اس اکانومی سے فائدہ لو. اس اکانومی سے فائدہ لیا تو آپ کو چیزوں کی سمجھ آئے گی. آپ کو گلگت بلتستان میں کامرس کے ڈپارٹمنٹ کوئی نہیں بنائے گا. اور میں پچھلے 7 مہینے سے ناکام ہوا ہوں کہ کامرس کا ڈپارٹمنٹ بناؤں، تاکہ کامرس بہت بڑا سیکٹر ہے ہمارا.
گلگت بلتستان کی یوتھ اس میں انگیج ہو سکتی ہے. تو مجھ جیسے بندے کے لیے کامرس کا لفظ کو رولز آف بزنس میں ایڈ کرانے میں 8 مہینے لگ رہے ہیں. آج میں آپ کے سامنے آج کھول رہا ہوں اور پتہ نہیں آگے کتنے مہینے لگیں گے اور کامرس کا ڈپارٹمنٹ نہیں بنے گا. دیکھیں اس لیے کہتا ہوں یہ اشرافیہ کا مسئلہ ہے, یہ اشرافیہ کا نظام ہے, یہ گلگت بلتستان کے عوام کا نظام نہیں ہے. یہ آپ کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں رکھا گیا. اور جب بھی ہم کوئی بھی بات اس سے عوام کو فائدہ ہی کہتے ہیں اس کو ڈیلے کیا جاتا ہے. جب بھی میرا یہ 24 سالہ تجربہ ہے, اس حکومت میں تو سب سے زیادہ ہو رہا ہے. جب بھی کوئی بات اس طرح کا اٹھاتا ہوں یار اس میں پبلک کا فائدہ ہے, وہ ریڈ ٹیپزم کا شکار, اس کو روکنا ہے بس. اشرافیہ سے مراد کیا ہے ویسے, کون کون ہے موٹے موٹے آپ سادہ الفاظ میں سمجھائیں تو؟ سر یہ جو 4 اسپیشل اسسٹنٹس ہیں یہ اشرافیہ نہیں تو کیا ہیں؟ یہ وزراء جو ہیں اشرافیہ نہیں تو کیا ہیں؟ میں خود اشرافیہ ہوں, میں مستفید ہوں نا, آپ مستفید ہیں نا, صحافی سارے اشرافیہ ہیں, آفیسر سارے اشرافیہ ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ جو 24 گھنٹے میں نے یہ جو مطلب 12 مہینوں کی جو گورننس ہے نا, اس کی فائلیں صرف سرکاری ملازمین کے ارد گرد گھوم کے چلتی ہیں. ان کے لیے کام ہوتا ہے, ان کی پروموشن, ان کی ڈیموشن, ان کی اپ گریڈیشن, ان کی ڈیپورٹیشن, ان کی ٹرانسفر, ان کی پوسٹنگ, اس کو یہ مراد, اس کو یہ مفادات, اس کی ٹی اے ڈی اے, اس کو یہ تو فلان تو پاکستان کے علاوہ تو گورننس ہے ہی نہیں. گلگت بلتستان کے 20 لاکھ عوام کے لیے کیا ہے اس میں؟ 1 روپیہ نہیں ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 2 دہائی اکثریت جب تک نہ آ جائے تب تک آپ بے بس ہیں, پھر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے اس طرح. جب آپ کچھ نہیں کر سکتے تو باقی پھر عوام کیا امید لگا کے رکھے؟ میرا کام گلگت بلتستان کے عوام کو شعور دینے کا ہے, میرے بات میری شعور پہ سمجھانے کا ہے, مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ بتانے کا ہے. میرا کام یہ تھوڑی ہے کہ مطلب اس طرح کروں تو یہ کروں تو وہ کروں. میں تو فیکٹس بتانے ہیں, سمجھانا ہے, عوام کو شعور دینا ہے, میرا کام یہ ہے. بیسک کچھ مسئلوں کی بات کریں, عوام کی ہم بات کریں تو انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے, گلوبل اکانومی, ظاہر ہے روزگار گورنمنٹ تو دے نہیں سکتی. انٹرنیٹ ایک ایزی ایکسیس آ گیا, کوئی فری لانسنگ کرے گا, کوئی اپنا آن لائن پروڈکٹ بھیجے گا. اتنا بڑا مسئلہ ہے, کہیں سے نکل کے کوئی ٹرینڈ بھی سیٹ ہوتا ہے تو یا تو وہ ریاست مخالف ڈکلیئر کیا جاتا ہے اس کو, یا اس کو ریاست کا کوئی حصہ سمجھا جاتا ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ویسے؟ سر ہم بہت بدقسمت خطہ ہیں, ہم بہت زیادہ بدقسمت خطہ ہیں. ہمیں کوئی چیز جو رائٹس دیتی ہے نا, اس کو دیتے ہوئے, اس کو پہنچاتے ہوئے ہمیں مسائل کا شکار ہونا ہوتا ہے. دیکھیں اب فرض کریں کہ گلگت بلتستان میں SCO ہے, یار مجھے تو SCO کے ہونے سے اعتراض نہیں ہے. فرض کریں SCO کے ہونے کی وجہ سے آج میں فون ملانے سے قاصر ہوں, نیٹ کی سہولت سے قاصر ہوں, تو SCO خود سوچے نا تمہاری کیا کیپیسٹی ہے یار, کیوں یار تمہاری وجہ سے میں یہ مزریز برداشت کیوں کروں. سیلولر کی بات کر رہا ہوں میں. یہ اس وقت آپ جب بھی اس کام سے فون ملاتا ہوں, کال ڈراپ ہوتی ہے, کمیونیکیشن نہیں ہوتی. یہ میں ایئر کہہ رہا ہوں. ٹیلنار سے آپ بات کرو, فون ملاؤ, بات نہیں ہوتی. زونگ سے بات کرو, بات نہیں ہوتی. کال فیل گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ کال فیل گلگت بلتستان میں ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ٹاورز نہیں چلتے. ٹاور چلاؤ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے فیول نہیں ہے. یار آپ مفت دیتے ہو ہمیں بجلی, یہ سروس مفت دیتے ہو ہمیں. یار آپ ہم سے پیسے لیتے ہو, آپ تو کمرشل انٹیٹی ہو, آپ کمرشلی کام کر رہے ہو, آپ مفت نہیں دیتے. جب آپ مفت نہیں دیتے تو سروس کے اندر اپنی بہتر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم سروس اس لیے بہتر نہیں کر سکتے کہ ہمارا سارا بجٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو جاتا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ ہمیں مینٹیننس میں یا مطلب آپ کا جو نظام چلانے کے لیے جو ریکرنس کا بجٹ ہے یا آپ کا ڈیلی کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ ہمیں نہیں دیتی. یہ میرا کام ہے. یہ میں تو اس DG صاحب سے پوچھتا ہوں نا SCO کا, بھائی جان آپ کی مس مینجمنٹ سے, آپ کی نااہلی سے گلگت بلتستان میں SCO بدنام ہو رہا ہے. SCO کے اوپر 100 سوال کھڑے ہونے, سمیں جل رہی ہیں. آپ کو احساس کیوں نہیں ہوتا؟ ایک طرف سے یہ سیکیورٹی کی وردی پہنتے ہیں یہ, اور مطلب ابھی میں نے پکڑ لیا اس کو کہ بھائی ٹیلنار اور زونگ کو آپ فائبر لنک کیوں نہیں دے رہے ہیں, ہمیں فائبر کیوں نہیں بچھا رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا یہ تو PTI میں نہیں دے رہا.
پی ٹی اے والوں کو بلایا, پوچھا کیوں نہیں دے رہے ہو بھائی ان کو لائسنس, فیئر کمپٹیشن کراؤ, ان کو چانس دو. تو کہتا ہے یہ سیکیورٹی کا ایشو کہ فلاں جگہ میں پھنسا ہے. یار ہمارے گلگت بلتستان سے آج تک ایک بھی غدار نہیں پکڑا گیا ہے. ہمارے پاس سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے آج تک. فرض کریں, میں آپ کو ایک اور مثال دوں, اتنے چائنیز پہ اٹیک ہوئے ہیں پورے پاکستان میں ہوئے ہیں, آپ بتاؤ گلگت بلتستان میں کہاں ہوئے؟ کسی جگہ میں ہوا؟ کہیں نہیں ہوا. لیکن ہمیں سیکیورٹی کے ایشوز کی بنیاد پر ہماری ڈیولپمنٹ روکیں, ہمارے حقوق روکیں, ہمارے رائٹس روکیں, ہمیں فیسلٹیز روکیں. آپ سیلولر سروس نہیں دے پا رہے ہیں, ٹوریزم کی بات کر رہے ہیں, آپ انٹرنیٹ کی بات کر رہے ہیں. انٹرنیٹ تو سیکنڈ آپشن ہے. اس وقت سیلولر کا سسٹم اس قدر زبوالی کا شکار ہے. خیر وہ میں نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے, میں کوشش کروں گا کہ اس کا آپ ڈی جی ایس سی او کو یا ٹیلنور کے ان سب بلایا ہوا ہے, سب کو اسمبلی میں. تو عوام آپ سے پوچھنا بھی چاہتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کے حصہ ہے, تو آپ کو پرنسپلی میرے خیال سے ہم کمیٹی میں ایس سی او کے بھی لوگوں کو بلایا ہوا ہے, پی ٹی اے کے لوگوں کو بلایا ہوا ہے, زون کے لوگوں کو بھی بلایا ہوا ہے, سب کو میں نے بلایا, سب آتے ہیں. ہم اس نتیجے پہ پہنچنے والے ہیں, ہم نتیجے میں پہنچیں گے. اگر جس نے رکاوٹ کھڑی کی تو اس رکاوٹ کو میں اسمبلی لے جاؤں گا, اسمبلی میں ڈیبیٹ کراؤں گا. آپ بے فکر رہیں. پاور کا جو مسئلہ ہے انٹرنیٹ کے ساتھ ساتھ آ جائیں تو بجلی نہیں ہے, تو کیا اس کو دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے تو پہلے سنا, اب گلگت کا میں خود رہائشی ہوں, میں نے یہ سنا کہ گورو میں بنے گا تو بجلی آ جائے گی, پھر نلتر میں سنا گا ایک پاور ہاؤس بنے گا, 3 بنے ہیں, کوئی اتا پتہ نہیں ہے. جتنی لوڈ شیڈنگ آج سے 20 سال پہلے آج بھی اتنی ہی ہو رہی ہے, شاید بڑھ رہی ہے, کم نہیں ہو رہی. تو ایسے ہی ہم تاریکی میں رہیں گے, جبکہ دنیا میں یہ کوئی ٹاپک آف ڈسکشن رہا ہی نہیں ہے. بھئی آپ کے گھر میں بجلی نہیں ہے 19-20 گھنٹے, لوگوں کو پروڈکٹیو کام کی جگہ یہ لوگ تو صرف موبائل چارج کے اس چکر میں کہ میرا موبائل کل تک زندہ رہے بس, تاکہ میں گھر میں گلگت بلتستان کا شاید سب سے بڑا ایشو اس وقت لوڈ شیڈنگ ہے. ٹھیک ہے, دوسرا بڑا ایشو واٹر سپلائی ہے, پینے کا پانی نہیں ہے. اب انرجی پوٹینشل کو دیکھیں تو آپ کے پاس اتنا انرجی پوٹینشل ہے, لیکن آج بھی ہم ڈیزل چلا رہے ہیں, ڈیزل جنریٹر چلا رہے ہیں. اور ڈیزل جنریٹرز گلگت بلتستان میں چلانا کتنا مشکل کام ہے. اچھا ہمارے پروجیکٹس جو ہیں اس وقت بھی, گلگت شہر کی میں بات کر رہا ہوں, تو 28 میگا واٹ کے پروجیکٹس اس وقت بالکل کمپلیشن سٹیج پہ ہیں. سمجھ آئی نا؟ اچھا جتنے مطلب فیڈرل گورنمنٹ نے اس سے زیادہ ہمیں اور کوئی کیا دینا ہے. ویسے مطلب آپ یہ دیکھیں, عطا آباد کا 54 میگا واٹ, اچھا آپ کا ہیزل کا 40 میگا واٹ, گواڑی کا, نلتر کا. اچھا آپ کا مطلب فیڈرل گورنمنٹ کی اس میں کیا غلطی ہے؟ اس نے آپ کو 200-250 میگا واٹ کے مطلب پروجیکٹس کچھ 3 سال پہلے دیے ہیں, 3 سال پہلے دیے. اگر ہماری ضرورت ہوتی, ہم یہ سمجھتے کہ ہمارے پاس بجلی کی ضرورت ہے, تو اس پہ ٹائم دیتے ہیں نا, ان پروجیکٹس پہ ٹائم دیتے ہیں نا. ایک کا بھی ٹینڈر نہیں ہو رہا, ایک کو بھی کسی سموتھ سسٹم میں چل نہیں رہا, ایک بھی پروجیکٹ بجلی کے پروجیکٹس. آپ کو پتہ ہے مطلب ہنزا والا پھنسا ہوا ہے, ہیزل والا پھنسا ہوا ہے, گواڑی والا پھنسا ہوا ہے. مطلب جو ہی ٹینڈر ہونے لگتا ہے آفیسر اس کے اوپر کوئی بہانہ بنا کے ٹینڈر کینسل کرتا ہے, گریونس کمیٹی میں جا کے ٹینڈر کینسل ہوتا ہے. یار کیوں ہوتا ہے؟ کتنے عرصے اور ہونا ہے؟ اب گلگت بلتستان میں مطلب بات یہ ہوئی کہ بجلی کا وزیر تھا, تو کوئی پی ڈی مطلب اچانک اس کو ریموو کیا گیا. تو میں نے وزیر بجلی کو فون کیے, میں نے کہا یار آپ نے فلاں پی ڈی کو ریموو کیا ہے, کم از کم آپ کچھ پوچھ لیتے ہیں, ہمارا بھی آگے پیچھے تھوڑا تعلق دار تھا. کہا تو اس نے کہا مجھے اللہ کی قسم پتہ ہی نہیں ہے. کہا میرا بھائی بھی ریموو ہوا ہے. کہا وہاں پہ وزیر کی یہ حیثیت ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں وزیر ان پڑھ ہے نا تو بھی سسٹم کو سمجھتا ہے, ان پڑھ وزیر بھی سسٹم کو سمجھتا ہے. اس کو آن بورڈ کر کے کوئی نظام نہیں چلتا. وہ بیچارہ ڈمی ہے, سارے وزیر ڈمی ہے, سسٹم سارا ڈمی ہے. آپ خود کو بھی کہہ سکتے ہیں ظاہر ہے, کیونکہ پاور نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ تو ڈمی ہو گیا. میں تو مطلب میرے پاس اختیار کا تو کوئی ایشو نہیں ہے نا. میرے پاس کیا اختیار ہے؟ میں تو ایک اسمبلی کا عام ممبر ہوں. اسمبلی کے ممبر کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلی میں بولنا ہے.
اگر میں نہیں بول رہا ہوں تو میں ڈمی ہوں. بول رہا ہوں تو میں کہتا ہوں نہیں یار میں نے تو اپنا رول پلے کیا ہے. ادروائز میں نے اسمبلی میں صرف بولنا ہے نا, اپنی بات کرنی ہے, سچ بولنا ہے, حق بولنا ہے. اگر میں سچ بولتا ہوں, حق بولتا ہوں تو میں درست ہوں, بس ٹھیک ہے. یہ بیوروکریسی اتنی مضبوط اور سیاستدان اتنا کمزور کیسے ہوا کہ آج بھی نوکریوں کے لیے فائل لے کے ہمارا کوئی منسٹرز اس کے پیچھے آتے ہیں, سیکرٹریز نہیں آتے ہیں؟ کیا بیوروکریسی مضبوط نہیں ہے گلگت بلتستان میں, یہ ذہن میں رکھے. بیوروکریسی کبھی میں مطلب مضبوط نہیں رہی. ایسا نہیں تھا کہ بیوروکریسی مضبوط ہے. دیکھیں نا, حکومتیں پہلے بھی چلی ہیں نا. مطلب اس حکومت سے پہلے خالد خورشید میرا مخالف تھا نا, حکومت تو چلا رہا تھا. اس کے سامنے تو کوئی مضبوط بیوروکریسی میں نے نہیں دیکھی. مضبوط تھی وہ بیوروکریسی, حکومت تو اس وقت بھی پورا نظام اس کے خلاف تھا. بیوروکریسی اس کی بات سے باہر نہیں نکل پاتی تھی. کوئی بات ایسی ہے کہ خالد کی بات نہ مانی گئی ہو؟ جتنا ہی گورننس خالد نے کی, تو خالد نے تو اپنی گورننس تو ٹھیک کی تھی. مطلب جو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ پہ کرتا تھا وہ, کون سا ایسا اختیار تھا جو اس کی نہیں مانی گئی؟ اس نے تو اس دور میں بھی رولز آف بزنس میں امینڈمنٹ کرائی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو آتا تھا نا, عقل تو تھی نا اس میں. سسٹم تو چلانے والی بات ہے نا. اس نے تو چلانے میں تو بیوروکریسی کو لگام دینے میں تو اس نے بالکل تو کیا اس میں کوتاہی کی تھی. تو مسئلہ کیا ہے؟ کون نہیں کر رہا ہے؟ اگر بیوروکریسی بھی پاور لیس ڈمی ہے, منسٹرز بھی ڈمی ہیں, تو حکومت کوئی اور کر رہا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں جو مسئلے حل نہیں کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مطلب خالد خورشید نے اپنے 2-2.5 سال انہوں نے تو جو چاہا وہ کیا. وہ آج بھی کر رہا ہے, ابھی بھی چلا رہا ہے. یہ کیسے مطلب خالد خورشید ایکسیپٹیبل ہے, ہم ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالد خورشید جو ایف آئی آر میں نامزد بھی ہے, کورٹ سے بھی اگر کوئی چیز ہوئی ہے, ریاست مخالف ایز پر ان کے جو ریاست کے اسٹیٹمنٹس آتے ہیں اتنا سخت بھی ہے. آج ایون گلگت کے انفارمیشن منسٹر نے بڑا سخت سے کوئی پریس کانفرنس کیا, وہ ایکسیپٹیبل ہے. آپ کیوں نہیں ہے؟ ویسے آپ ڈیموکریٹک سمجھتے ہیں. میرے چہرے پہ کوئی لکھا ہوگا کوئی, مطلب نہیں. ایک آپ نے یہ نا حفیظ صاحب بھی, میں دونوں جماعتوں کی بات کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی بھی ہے, وہ نون لیگ بھی ہے. میرے چہرے پہ کوئی چیز لکھی ہوگی. یہ میری کیا غلطی ہے؟ ایکسیپٹ ہونا میری غلطی ہے اس میں. چلیں اس میں میری غلطی تو نہیں ہے. آپ بھی اس وجہ کو ڈھونڈ رہے ہیں شاید کہ نہیں ڈھونڈ رہا, میں اس پہ مترس بھی نہیں ہوں, لیکن ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ مجھے پتہ ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہوں. اس کے ساتھ اگر ہم پاور والی بات دوبارہ کنٹینیو کریں تو کیا اس کے شارٹ ٹرمز آپ کوئی وے آؤٹ دیکھ رہے ہیں؟ اندھیرے میں ہی رہنا یا کوئی وے آؤٹ ہے پاور کا؟ پھر کہہ رہا ہوں کہ نتیجہ خیز کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے, نتیجہ نہیں نکل سکتا ہے. مطلب اگلے 1.5 سال میں کوئی پروگرس نہیں ہو سکتی. یہ ٹھیکوں کا جھگڑا چلتا رہے گا. ایک کو ٹھیکہ ملے گا, اس کا کینسل ہوگا, دوسرے کو ملے گا, تیسرے کا کینسل ہوگا, ایک پی ڈی آئے گا, وہ اس کو ریموو کیا جائے گا, دوسرا پی ڈی آئے گا, اس پہ سوال کھڑے ہوں گے. اس میں ایک مسئلہ ہے سب سے بڑا نا, ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کان ہیں نا سننے والے کان جو ہے وہ ہائپوکریٹس کو سنتے ہیں. ہائپوکریٹس کو, مطلب فرض کریں کہ آفیسرس جو بھی ہوتے ہیں جتنے بھی ہیں, ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ نہیں ہوتا. کوئی بھی بندہ آتا ہے, دفتر میں بیٹھتا ہے, کام شروع کرتا ہے, اس کو ایک مخصوص پکچر دکھائی جاتی ہے. اس پکچر پہ چل کے وہ ایکشن شروع کرتا ہے. اس ایکشنز کا نتیجہ جو ہے, اہلیت اس میں پوری ہوتی ہے, قابلیت بھی پوری ہوتی ہے, ایمانداری بھی پوری ہوتی ہے. لیکن چونکہ اس نے سنی ہوئی پکچر پہ کام کرنا ہے نا, سنی ہوئی پکچر پہ, تو سنی ہوئی پکچر پہ جو کام کرتا ہے 6 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کا نتیجہ غلط آیا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, اس کو ٹھیک کرنا شروع کرتا ہے. تو اس کو ٹھیک کرتے کرتے 4 اور ڈیسیجن اس کے جو پہلے غلط ہوئے ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنا شروع کرتا ہے. وہ ٹھیک کرتے کرتے وہ چلا جاتا ہے, اس کا ٹرم پوری ہو جاتی ہے. تو جب تک سیاسی لوگوں کو, سیاسی جماعتوں کو اب پنبنے نہیں دیا جائے گا, تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ پبلک سروس نہیں ہو سکتی. ابھی ہمیں امید رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب آپ خود بتاؤ, میں پیپلز پارٹی چلا رہا ہوں 8-9 سال سے, میں ایک بھی معاون خصوصی بھرتی نہیں کر پا رہا ہوں. حفیظ صاحب بھی نہیں کر پا رہا. حفیظ صاحب تو آدھا بھی نہیں کر پا رہا. تو ہمارے ساتھ جو ورکر اٹیچ ہیں, پولیٹیکل ورکرز, وہ کس اسپائریشن میں اٹیچ ہیں؟ ہم ان کو مطلب کسی جگہ میں کمپنسیٹ کر ہی نہیں سکتے. تو ہم تو کمزور ہو گئے نا. فرض کرو کہ دیگر طاقتیں, مطلب جو نان پولیٹیکل طاقتیں
جو مذہبی ادارے یا انسٹیٹیوشنس وہ بھرتیاں کرتے ہیں، ان کی بھرتیاں ہوتی ہیں تو وہی طاقتیں طاقتور رہیں گی نا، لوگوں کا رخ ادھر ہوگا نا. آپ اور حفیظ صاحب اپنے لوگوں کو لے کے روڈ پہ کیوں نہیں آتے؟ آپ کی بات جب جمہوری آپ بات کریں، اقتدار کی بات کریں تو آ جائیں. میری بات سنیں. دیکھیں سیاسی جماعتوں کو طاقتور کرنا نہ رکھنا کا نقصان مجھے نہیں ہونا. نہیں، عوام کون ہے نا، عوام کے نمائندے آپ ہیں. عوام کون ہے نا، عوام کون ہے، عوام کی میں نے بات کرنی ہے. مجھے ووٹ اس بات کا پڑتا ہے کہ میں نے حق بولنا ہے. مجھے اس بات کا نہیں ووٹ پڑتا کہ میں نے لوگوں کا گلا گھونٹ کے عہدہ لینا ہے. اس بات پہ مجھے ووٹ نہیں پڑتا. مجھے ووٹ صرف اس بات پہ پڑتا ہے کہ میری کنسٹیچوئنسی، میرے جی بی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے سچ بولنا ہے اور حق بولنا ہے. ابھی اگر میں اس کو کہوں، جس کو آپ بھی سیکنڈ کریں گے، کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کسی بھی ڈیسیجن میکنگ میں حکومت کے قریب بالکل نہیں ہے، نہ ان کی بات سنی جاتی ہے. یہی آپ سادہ الفاظ میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں، رائٹ؟ نہ ہم قریب ہیں نہ جانا چاہتے قریب. تو ابھی حکومت آگے 2 سال اسی کیوں رہیں گے؟ چھوڑ کے آپ اپوزیشن میں چلے جائیں، دونوں مل کے. اپوزیشن میں ہی سمجھ لیں ہم. آپ یہ باتیں ساری حکومت والے کر رہے ہیں. نہیں، اپوزیشن میں ہے تو کھل کے آ جائیں نا. بس سر یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں ان ساری باتوں کا علم اپوزیشن کے کسی بندے کو نہیں ہے. میرے بھائی ہیں وہ سارے ہیں، لیکن وہ ان ساری باتوں کو باتیں نہیں کرتے، ان کو نہیں سمجھ اس میں میری کیا غلطی ہے. نہیں، آج آپ اپنے بلاول صاحب کو، زرداری صاحب کو آن بورڈ رکھ کے کہیں اتاریں، اپنے غلام شہزاد آغا کو ایجوکیشن چھوڑیں. آپ کے آن بورڈ کر کے میں نے بتایا ان کو ساری باتیں. ہم سب نے بتائی، ہمارے 8 بندے تھے، سب نے اپنی اپنی طرف سے بتائی کہ ہمیں یہ مشکلات آ رہی ہیں. ان لوگوں نے بتا دی. اگر وہ چیئرمین صاحب کہتے ہیں کہ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں تو ہو جائیں گے نا یار، کیا ہوتا ہے اس سے. بے بسی تو مجھے امجد صاحب نظر آ رہی ہے، پیپلز پارٹی کی بھی، نون لیگ کی بھی، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نون لیگ. ویسے مجھے میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، میں جتنا کمفرٹیبل آج اس وقت جو کمفرٹیبل ہم ہیں نا، میں تو حافظ کا مجھے نہیں پتا، میں پولیٹیکلی کمفرٹیبل ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی ضمیر کی آواز پہ بات کر رہا ہوں. آپ آج بھی مجھے لگ رہا ہے اپوزیشن لیڈر کی طرح ہی بات کریں. آپ کو جیسے لگتا ہے مجھے نہیں پتا، لوگوں کو کیسے لگتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میں اس بات پہ بہت زیادہ مطمئن ہوں کہ میں حق بات کر رہا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں. میں حکومت میں ہونے کے باوجود کسی چیز کو لپٹا کے روک کے آگے بتانے سے روکنا والی بات کر ہی نہیں رہا. میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. نہیں تو میں بھی یہ چیز سمجھ نہیں پا رہا ہوں. آپ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ نہ کوئی بات سنی جا رہی ہے. بھائی جان میں چلا جاؤں گا اپوزیشن میں، کوئی اور آ جائے گا اس کے ساتھ کوریشن میں، کیا ہوتا ہے اس سے. گورنر صاحب آپ کا، وزراء آپ کے سارے ایک ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں اگر نہیں سنی جا رہی ہے تو اس کا حل تو یہی ہے نا. چھوڑنے کی آفر تو چیئرمین صاحب کو کر لی نا، اس حکومت کو چھوڑنے کی آفر کر لی، ہم سب نے مشترکہ طور پہ کر لی. اب چیئرمین صاحب ہمیں کہتا ہے الگ ہو جاؤ تو ہم الگ ہوں گے. وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ اسی طرح جس طرح تم چل رہے ہو اسی طرح چلو تو ہم اسی طرح چلیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے 2 سال حاجی گلبر صاحب مزید پورے کریں گے؟ یار میرا حاجی گلبر کی حکومت سے 10 سال پورے کرے میرا کوئی سروکار نہیں ہے. آپ حکومت کے، میری دعا ہے وہ 10 سال پورا کریں. نہیں لگتا کیا ہے پولیٹیکل آپ کا کیا ہے؟ میری دعا ہے وہ 10 سال پورا کریں. نہیں 10 سال تو ٹیکنیکل میں اس کو نہیں اتارنا چاہ رہا. ویسے ہم اس کو نہیں اتارنا چاہتے. تو نہیں اتارنا چاہ رہے ہیں تو 2025 میں جب آپ الیکشن میں اتریں گے کیا رکھیں گے آپ کے سامنے؟ آپ حکومت کا حصہ رہ کے ڈیلیور نہیں کر سکے، اب یہ کہیں گے کہ میں ہم حکومت فلاں طاقتیں تھیں جو ہمیں کام نہیں. یہ کوئی بات کا حصہ دیکھیں، حکومت کا حصہ رہنا پارٹی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے، رہنا نہ رہنا. میں نے اپنی حجت تمام کی. نہیں آپ اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی فائدہ ہے؟ یہ تو آپ خود گھاٹے کا سودا نہیں ہے آپ کے لیے. ہم نے اپنی دیکھیں گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی حکومت ہو، تحریک انصاف کی اپوزیشن ہو تو گھاٹا ہی ہے نا. آپ علیحدگی اختیار کریں نا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا، آپ نے کنوے کر دیا، سمجھ آ گئی. تو میں نے علیحدگی کے لیے میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے کہ نئی پارٹی لیڈرشپ نے کرنا ہے. علیحدگی کی میں نے ریکمنڈیشن ہی دینی ہے نا، بات ہی کرنی ہے نا، تو بات میں نے کر لی نا آپ کے سامنے. اب فرض کریں کہ چیئرمین صاحب مجھے کہتے ہیں علیحدہ ہو جاؤ تو آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی، لوگوں کی خواہش پوری ہو جائے گی. وہ اگر فرض کریں کہتے ہیں نہیں علیحدہ ہونا ہے، نہیں علیحدہ ہونے کی صورت میں بھی میری ٹون تو چینج نہیں ہونی. اپوزیشن میں بھی جا کے یہی ٹون ہونی ہے نا. کیا ٹون چینج ہونی ہے؟ فرض کریں آپ 1 منٹ کے لیے مجھے اپوزیشن میں تصور کریں تو میں نے اسی طرح پوڈ کاسٹ ہی کرنا ہے نا آپ کے ساتھ، یہی باتیں کرنی ہے نا. تو یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں کیا میں؟ اب یا تو یہ کہو کہ آپ حکومت میں رہ کے بہت ساری باتیں نہیں کرتے ہو. کوئی بات نہیں کر رہا ہوں تو بتاؤ، جو دکھتا ہے وہ بتا رہا ہوں نا.
نہیں آپ ایک کی بات نہیں ہے اوور آل. چلیں یہ ابھی اپیرنٹلی تو لگ یہی رہا کہ آپ اور حفیظ صاحب دونوں خوش نہیں ہیں, نہ دونوں جماعتوں میں کوئی خوش ہے. مجبوری کے تحت, اب مجھے یہ نہیں پتہ ہے مجبوری آپ کو بھی شاید کلیئر ہو تو آپ بتا سکتے ہیں, بلاول صاحب کے, زرداری صاحب کے, جنہوں نے زبردستی آپ کو الائن کر کے سو کال جو آپ کہتے ہیں گلگت میں پی ٹی آئی کے یا فارورڈ بلاک ہے ان کے ساتھ آپ کو ضم کیا ہے. تو چلیں اس کا نتیجہ پھر دیکھیں گے. 2025 میں پہلے یہ ہوتا رہا ہے, یہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت آتی تھی, گلگت میں اسی کی حکومت آ جاتی تھی, وہ آٹومیٹکلی ٹلٹڈ لوگوں کا بیہیویئر ہو جاتا تھا. نون لیگ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ بھائی 13 میں یہاں حکومت آئی, 15 میں وہاں پہ ان کی حکومت آئی, پھر 18 میں پی ٹی آئی کی یہاں حکومت آئی, 2020 میں گلگت میں پی ٹی آئی کی, اب 25 میں آپ کیسے دیکھتے ہیں ویسے؟ اب چونکہ یہاں بھی تو مکس بنا ہوا ہے, مکس اچار یہاں بھی بنا ہے اور مکس اچار وہاں بھی بنا ہوا ہے. کیا آپ نے اس حکومت کی طرف سے عمران خان کے خلاف ایک بیان سنا ہے؟ کچھ بھی نہیں سنا ہم نے, کسی نہ حق وزیر میں سنا ہے. آپ لوگوں نے ایون زرداری صاحب کا آپ نے بل ٹیبل کیا, اب تو اس سے بڑی بات کیا ہو اب سکتی آپ ہے؟ کسی نے دیکھیں, ایکسیپٹ اب نہیں آپ کیا. دیکھیں کہ مطلب اس حکومت نے جب ہم نے شہباز شریف صاحب کی حمایت کے لیے, اس کو خوش آمدید کے لیے مطلب ریزولوشن لائی انور صاحب نے, تو میجارٹی سے مسترد ہو گئی, مسترد ہو گئی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی نہیں چلنا چاہتی. یہ حکومت مطلب اڈیالہ جیل کے ساتھ چلنا چاہتی ہے, اڈیالہ جیل کے ساتھ اس کے نیریٹو پہ چلنا چاہتی ہے. تو اڈیالہ جیل کے نیریٹو کے ساتھ چلنا چاہتی ہے. تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یار دیکھو, ہم مطلب اس حکومت کے اتحادی ہیں, تو پی ٹی آئی کا فیلئر ہے نا, یہ کس کا فیلئر ہے؟ یہ گلگت بلتستان میں حکومت نہیں چل رہی تو کس کا فیلئر ہے؟ یہ تو پی ٹی آئی کی جیت ہے, ان کا نقصان نہیں ہے. فیلئر تو دیکھیں نا, گورننس میں فیلئر تو ہے نا, گورننس میں فیلئر تو ہے نا. نہیں گورننس تو پی ٹی آئی تو نہیں کر رہی, پی ٹی آئی کیوں نہیں کر رہی ہے؟ دیکھیں میں خود کہہ رہا ہوں خالد خورشید کے ساتھ. پیپلز پارٹی کے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں. اب آپ میری بات سنیں, خورشید یہ کبھی نہیں, اب آپ میری بات سنیں, کیا خالد خورشید نے اس حکومت کے خلاف کبھی ایک بیان دیا؟ کیا حاجی گلبر صاحب کی ٹیم نے خالد خورشید کے خلاف ایک بیان دیا؟ کیا اس حکومت نے عمران خان کے خلاف ایک بیان دیا؟ بتاؤ نا مجھے, ریکارڈ سے کچھ چیز بتاؤ. نہیں دیتے. یہ سارا نظام جو ہے آج بھی پی ٹی آئی کا ہے. یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے خلاف ہے, وہاں پہ حق میں کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کی باتوں سے جو میں جنرل بتا یار رہا ہوں یہ مجھ سے سوال کیوں کرتے ہو؟ یہ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھو, مجھے نہیں پتا وہ ادھر کیوں فیور میں. لیکن فیور میں تو وہی ہے نا جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں, انہی کی فیور سے وہ کھڑی ہے, رائٹ؟ یار ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا, دیکھو تحریک انصاف کی حکومت چل رہی ہے گلگت بلتستان میں بڑے آرام سے. خالد خورشید صاحب نظام چلا رہے ہیں بیٹھ کے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ساری پوسٹنگ ٹرانسفر خالد کے کہنے پہ ہو رہی ہے آج بھی ساری پوسٹنگ ٹرانسفر. تو کون رابطے میں خالد خورشید کے ساتھ ویسے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ مطلب یہ حاجی پچھلے گلبر صاحب رابطے میں میں, آپ کو آپ حیران ہو جائیں گے, پچھلے دنوں لوکل گورنمنٹ کا جو بجٹ تھا نا, بجٹ اس کی سکیمیں جو تھی وہ بھی خالد خورشید نے دی ہے آج بھی. تو آپ حفیظ صاحب یا کوئی اور نہیں کہا تو پولیٹیکلی سب سے طاقتور آج بھی خالد خورشید ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں, گلگت بلتستان کے سسٹم میں آج بھی خالد خورشید تھا. میں معترض ہوں, شاید حفیظ معترض ہے, لیکن خالد خورشید معترض نہیں ہے, موجودہ سیٹ اپ سے معترض نہیں ہے. وہ تو انجوائے کر رہا ہے, وہ تو اسلام آباد میں بھی انجوائے کر رہا ہے, گلگت بلتستان میں بھی انجوائے کر رہا ہے. اس کو ایک طرف سے پاپولیرٹی ملی ہوئی ہے, دوسری طرف سے اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ شو کر رہا ہے, تیسری طرف سے اس کی گورننس چل رہی ہے, آرام سے نظام چل رہا ہے. بڑے ایک ٹیکنیکل اور ایک بڑی چلے, اس کا مطلب کنکلوسیولی میں دوبارہ اس کو سم اپ کروں تو خالد خورشید صاحب روک کر رہے ہیں اور آپ دونوں کو ایک بڑے اسٹرگلنگ یا ایک دوسرے فیز میں حفیظ صاحب اور آپ ایک سر ہم مشکل میں ہیں, ضرور مشکل میں ہیں, ہم مشکل میں ہیں, ہم اپنی مشکل کا آپ کے سامنے, ہم حقائق کے سامنے رکھ رہے ہیں. اگر حقائق آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں غلط ہے تو آپ بتائیں, یہ ہماری باتیں غلط ہیں تو آپ بتائیں. ہم معترض ہیں, ہماری حکومت نہیں ہے, خالد خورشید کی حکومت ہے آپ کے سامنے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو 2025 میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اب آپ یہ دیکھیں, فرض کریں جتنے وزیر ہیں سب کو یہ خدشہ ہے کہ ان کے حلقوں میں پیپلز پارٹی سے خدشہ ہے. جتنے وزیر اس حکومت میں ہیں سب کو پیپلز پارٹی سے خدشہ ہے, یا کچھ وزراء کو یا ذمہ داروں کو نون سے خطرہ ہے. پالیسیاں نون کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے خلاف ہی ہوں گی نا. الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہے؟ تحریک انصاف. تو آپ 2025 میں پی ٹی آئی یا تحریک انصاف کو جیتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ یا تو تحریک انصاف ہوگی یا اسی طرح کی ہائیبرڈ کوئی سسٹم ہو جائے گا تیسرا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو نہیں دیکھ رہا. چلیں, یہ ایک بہت بڑی بھی آپ بات کریں اور بہت مشکل بھی ایک بات کریں ایڈوانس میں اتنا بڑا. ایک اور بہت میٹر تھا جو سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا, فلک نور کے کیس کے حوالے سے.
اس کے کورٹ کے ڈیسیژن کو بھی کچھ سول سوسائٹی کے ممبرز بھی کافی ایک اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ 2 مہینے ایک بچی غائب ہو گئی اور اس کے بعد اس کا بیان آ گیا, کورٹ میں وہ کیس چلا, کورٹ میں اس کو پریزنٹ کیا گیا, کورٹ نے 13 سے میڈیکل بورڈ کا انسٹیٹیوٹ کیا جس نے 13 سے 16 سال کا ایک ورڈکٹ ڈکلیئر کیا, جس میں نادرہ کے ریکارڈ کی عمر انہوں نے نہیں دیکھا, باقی چیزیں بھی انہوں نے اس طرح فیسیلیٹیٹ نہیں کیا یا لیگلی پوائنٹس کیا تھی. آپ وکیل بھی ہیں تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں. اس کیس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ویسے کہ یہ کوئی ٹھیک کیس ہوا یا اس کا ججمنٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کے لیے کوئی سیفٹی والا کوئی میٹر تھوڑا سا مسئلہ یہ تھا کہ یہ تو مطلب اب فقہ کا ایشو تھا نا, ایک حنفی فقہ کا سوال ہے, ایک شیعہ فقہ کا سوال ہے. حنفی فقہ میں کوئی انڈر ایج خاتون اپنے ولی کی مطلب اجازت کے بغیر بھی اگر شادی کرے تو وہ شادی ہو سکتی ہے. شیعہ فقہ میں یہ شادی نہیں ہو سکتی. کوئی بھی انڈر ایج خاتون یا باکرہ خاتون مطلب ولی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتی. تو اس کنسیپٹ کو عدالت کو دیکھنا چاہیے تھا, فقہ کے مطابق دیکھنا چاہیے تھا. اس کو یہ پرسنل لا کے مطابق دیکھنا ہوتا ہے. تو اس کو دیکھنے سے شاید مطلب کورٹ قاصر رہی. یہ بات ہم نے ضرور اٹھائی. اگر جج صاحبان کو علم نہیں تھا تو یہ شاید ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کیا فیصلہ ہوا. دوسری بات یہ کہ اتنی مطلب لبرٹی اگر آپ دیتے ہیں تو گلگت بلتستان کے اندر تو پھر تو مطلب آپ کو لوگوں کے ناموس کے سوالات ایشوز کھڑے ہوں گے. تو عدالت سے تھوڑی سی اجتہادی غلطی ہوئی ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا, غلطی کی ہے. اس غلطی کو اس کو ڈیلیبریشن کی ضرورت تھی, لیکن جلد بازی میں لگ رہے تھے اس دن دونوں صاحبان. خیر جو بھی فیصلہ وہ آپ اپیل میں جا کے اس کو درست ہونا چاہیے. لیکن یہ فیصلہ عام جو بچے ہیں وہ کسی کی بھی, ہماری آپ کی کسی کی بھی ہو سکتے ہیں, جی بی کے باسی ہو کے, تو بہت زیادہ میرے خیال سے ریزرویشنز بہت ساری آئی تھی. ایز اے وکیل آپ بھی جو بتا رہے ہیں, تھوڑا سا آپ کو بھی میڈیا میں آ کے یا جج صاحبان کو کورٹ میں آپ فیسیلیٹیشن کا بھی کچھ کر رہے تھے تو بتانا چاہیے تھا. نہیں تھوڑا سا میں نے تو مطلب نہیں کر سکے. میرا تھوڑا سا اوپینین تھوڑا سا بین تھا. اچھا عدالت میں میرا عدالت میں بین تھا, لیکن میرا لیگل اوپینین تھا, ایم ایس کے رائی ٹائپ اوپینین تھا. تو اس میں نے اپنی اوپینین یہی دیا تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نہیں دے سکتے. اب نہ یہ خاتون کو کسٹڈی, نہ آپ اس وقت جب تک اس کے چیزیں واضح نہیں ہوتی تب تک نہ آپ والد کو دے سکتے ہیں نہ ہسبینڈ کو دے سکتے. چونکہ وہ جو ڈاکٹر کی رپورٹ تھی وہ بہت مبہم تھی, وہ کنٹروورشل تھی, رادر مبہم بھی نہیں کنٹروورشل تھی. اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا. دوسری بات یہ کہ فقہ کو دیکھنا تھا, تو فقہ کے مطابق تو دے ہی نہیں سکتے تھے نا. جو جس فقہ کا خاتون آبزرور تھی اس کے مطابق وہ شادی کر ہی نہیں سکتی. مطلب وہ اپنے ولی کے بغیر تو کر ہی نہیں سکتی. تو نہیں کر سکتی تو آپ نے کیسے دیے؟ اس کے فقہ کو آپ کیسے توڑ سکتے ہیں؟ آپ وکیل بھی ہے تو اس بات پہ بھی آپ تھوڑا سا بہتر بتا سکتے ہیں. نادرہ کی طرف سے فارم 20 ہوتا ہے یا CNSE ایشو ہوتا ہے, انڈر ایج بچوں کے لیے فارم 20 ہوتا ہے. اس میں لکھا ہے کلیئر کٹ کہ بھائی اتنی اس بچے کی ایج ہے, پھر اس کے بعد اس کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے. آپ جو بات یہ کر رہے ہیں ساری نا, کر کے ایک چیزوں جو کو بات آپ کر رہے ہیں نا, مجھے میں یہ کہہ رہا ہوں 16 سال کی عمر میں بھی نہیں کر سکتی تھی وہ. میں سمجھ گیا, ویسے کورٹ پھر کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا کہ میں 16 سال نہیں ہوں, 16 سال میں بھی نہیں کر سکتی تھی. وہ تو 16 سال کی ہی دی تھی نا ان لوگوں نے. چلو 13 اور 14 13 اور 16 کے بیچ میں. ایون 16 بھی نہیں کر سکتی تھی نا, اپنے فقہ کے مطابق نہیں کر سکتی تھی. تو آپ نے کیسے دیے؟ کس قانون کے تحت دیے؟ تو سوال تو کورٹ کے اوپر ہے نا, یہ سوال رہے گا. آپ نہیں دے سکتے تھے. ایز پر پرسنل لا آپ نے فیصلہ کرنا تھا. اس کے اوپر مرد, وہ جو لڑکا تھا اس کے اوپر اس کا پرسنل لا لگتا ہے, خاتون کے اوپر اس کا پرسنل لا لگتا ہے. تو پرسنل لا کے مطابق خاتون اپنے ولی کے اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتی تھی. یہ جو گلگت میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ریسنٹلی ہوڈر میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, اس کے بعد میں تو ابھی ریسنٹلی چائنیز کا ایک انسیڈنٹ ہو گیا. گلگت میں سیکٹیرین وائلنس بھی اسی طرح کبھی نہیں کہہ سکتی ختم ہو گیا. ایک ہی منٹ میں آپ کو چیزیں 180 ڈگری پہ مختلف نظر آئیں گی. تو کیسے دیکھتے ہیں اس طرح کے وائلنس کے لا اینڈ آرڈر سچویشن دن بدن چیزیں, لوگوں کا کڈنیپ ہونا عام ہو گیا, کسی کے آفس میں جا کے کسی کو ہٹ کرنا, کسی کو اغوا کرنا, کسی کی کوئی چیز. یہ کچھ ریسنٹ پاس میں زیادہ کچھ نہیں بگڑا ہے سر. ادھر سیکٹیرین کوئی ایشو نہیں ہے جی بی میں, کوئی سیکٹیرین ایشو نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ جو نظر آتے ہیں نا آپ کو,
یہ سارے ویسٹڈ انٹرسٹ بیسڈ چیزیں ہیں. لوگ اپنے مفادات کے لیے چھوٹی چھوٹی اپنے حقوق کے لیے چھوٹے چھوٹے اپنے گریونسز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس سیکٹیرین ایشوز کو. ادروائز گلگت بلتستان کے لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو, بہت زیادہ ان سفر بھی کیے ہیں, تو سیکٹیرین ایشوز مجھے نظر نہیں آتے. ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں چھوٹے چھوٹے, ان کے لیے اوپر کھیلا جاتا ہے. جو کرائمز وغیرہ ہیں یا جو کرائمز تو آپ کے ساتھ مطلب زمانے کے ساتھ ساتھ کرائمز ہوتے رہیں گے نا. وہ کرائمز ہیں نا بیسیکلی, مطلب اسٹریٹ کرائمز ہیں, چھوٹے چھوٹے کرائمز ہیں. لوگوں کی غربت بڑھ گئی ہے, یا مطلب چوری چکاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. چوریوں کی اتنی ساری وارداتیں ہیں, ان وارداتوں کو کسی ایسے اینگل پہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جسٹ کرائمز ہیں. یہ ایک بڑا ایک فینومینل ہمارا آخری یہی ایک ٹاپک آف ڈسکشن کے اندر آئے گا کہ کلائمیٹ چینج پوری دنیا ڈسکس کر رہی ہے اور ہم اس کے قریب بھی نہیں ہیں, ہمارے اوپر سے بھی نہیں گزر رہے ہیں, جبکہ 7.5 گلیشیئر صرف جی بی میں ہے اور پورے پاکستان کے اندر واٹر کا ریسورس یہیں سے. ہم کیا کریں, کلائمیٹ چینج منسٹری نہیں ہے تو آپ کی کوئی اس طرح کی آپ کوئی منسٹری ڈیولپ کر کے جی بی میں یا کوئی اس طرح کا, تو بھائی ہم کامرس نہیں بنا سکے, آپ کلائمیٹ چینج بنانے کی بات کرتے ہیں. یہ کلائمیٹ چینج بناؤ کہیں گے تو پھر تو ہمیں تو وہاں سے بدر کیا جائے گا. یہ کیا آپ باتیں کرتے ہیں. دیکھیں کلائمیٹ چینج آپ کا ایشو ہے, ہم بھی سمجھتے ہیں. آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کلائمیٹ چینج. کون سا ایسا صوبہ ہے جہاں پہ کلائمیٹ چینج کی منسٹری نہیں ہے؟ جی اور گلاف کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ گلاف کے پروجیکٹ جی بی میں چل رہے ہیں نا. سینٹرلی بھی مطلب گلگت بلتستان اور کے پی کو فوکس ہے. لیکن یہ کون سوچے گا کہ یہاں پہ کلائمیٹ چینج کی منسٹری بننی ہے, اس نے دنیا کو انٹریکٹ کرنا ہے, سسٹم کو لے کے چلنا ہے. نو ایشو, اس معاملے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے. مجھے تو نا امیدی تھوڑی سی آپ کی باتوں سے بھی جو لگ رہی تھی بڑھتی ہی جا رہی کہ کامرس والی بات نہیں بن سکتی تو کلائمیٹ کی منسٹری کیسے بنے گی. میں خود کہتا ہوں نمبر سیکنڈ, اس کے ساتھ ساتھ باقی پھر آگے کہیں تو باقی بھی تو کچھ معاملات. میں وہ فرض کریں ریفارم کمیشن کا چیئرمین ہو کے یہ کہہ رہا ہوں کہ کامرس کا ورلڈ رولز آف بزنس میں ایڈ کرانے میں قاصر ہیں, کامرس کی کا ڈپارٹمنٹ بنانے سے قاصر ہیں. وہاں پہ آپ کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے ہیں. ایک مشکل, یہاں پہ عوام کے لیے جی بی کا نظام میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ مینوپولیشن کا نظام ہے. آپ نے اپنا مفاد دیکھنا ہے, اس نے اپنا مفاد دیکھنا ہے, اس افسر نے اپنا مفاد دیکھنا ہے, اس ممبر نے اپنا مفاد دیکھنا ہے, اس وزیر نے اپنی سکیم دیکھنی ہے, اس نے اپنی سکیم دیکھنی ہے, اس نے اپنے گریڈ 1 کی بات کرنی ہے, اس نے اپنے ٹرانسفر کی بات کرنی ہے, اس نے اپنی پروموشن کی بات کرنی ہے, اس کی ڈیموشن کی بات کرنی ہے, اس کو انسینٹیو الاؤنس دینا ہے, اس کو میڈیکل الاؤنس دینا ہے, اس کی فائل ادھر لے کے چلنی ہے. اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں نے 22 سال میں کچھ نہیں دیکھا. 22 سالہ میری سروس ہے. یہ تو بس میں اس کو بہتر آپٹیمسٹک ہونے کی بجائے پیسمسٹک آپ کے اپروچ لگ رہا ہے, تو بس بہتر ہی کی توقع کی جا سکتی ہے. آپ جب حکومت میں آئیں گے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, پولیٹیکل پارٹی نے ہی آنا ہے, اور آپ سیاست میں تو سیاست سے بیک آؤٹ کر نہیں سکتے. موٹے موٹے کیا 3-4 اقدامات کریں گے آج جو آپ بے بس ہو کے نہیں کر پا رہے ہیں؟ ویسے آپ کے کیا انٹرسٹ ہوں گے, شروع کے ٹاپ 3 کیا پرائرٹیز ہوں گے؟ کل اگر سیاست کا کوئی محور ہے نا, میں اگر سیاست کرتا ہوں نا, میں فار اکانومی آف پیپل آف جی بی کر رہا ہوں, ان کی اکانومی بہتر کرنے کے لیے. باقی میرا کوئی مقصد نہیں. اور ان کی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے. گلگت بلتستان کے لوگ غریب نہیں رہ سکتے. اگر آپ ان کو اکانومی کی اپرچونٹیز دیں تو اکانومی کی اپرچونٹیز جو گلگت بلتستان میں لوگوں کو میسر ہونی چاہیے اور ان کے اوپر کام ہونا چاہیے, ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم تھوڑی سی محنت کریں تو گلگت بلتستان میں غریب کوئی نہیں ہوگا. یہ کوئی سبسڈی والی بات بھی لاسٹ ٹائم بھی حفیظ صاحب سے ہم جب ڈسکس کر رہے تھے, 6 ارب 8 ارب یا 20 ارب کی کوئی بات ہے نہیں. جتنا ہم سے دریائے وہیں والی کوشچن ہے, دریا ہو, ایئر اسپیس ہو, ڈرائی پورٹس ہو, مائنز ہو, منرلز ہو, ہمارے پاس تو فیوچر کا پورا کلائمیٹ کے گلیشیئرز ہمارے پاس ہے, اتنے بڑے ریسورس ہیں کہ وفاق ہمیں کچھ ہیلپ آؤٹ نہیں کرتی یا سمجھتی نہیں ہے ڈائنامکس کے. کیا مسئلہ ہے جو ہم کمپنسیٹ نہیں ہوتے اس طرح؟ آپ اکانومی کو اپلفٹ کرنے میں کمپنسیشن نہیں ہو رہے نا, جس کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں. کیا نظر آتا ہے, کیا مسئلے ہیں؟ آپ نے اپنا کون سا ان آرڈر کیا ہے, اس تو آپ وفاق کو دیکھ رہے ہیں. وفاق کو کیا مسئلہ ہے؟ وفاق نے آپ کو انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ دینی تھی. وفاق کا بہت شکریہ ادا کرو. دیکھیں اس نے آپ کو پی ایس ڈی پی کے اندر جتنا دیا ہے, اگر آپ اس کو میچور کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کا بہت بڑا مسئلہ. آپ کو فرض کریں کہ سولر کے اوپر آپ کو فوری طور پہ ایک انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. سولر کے اوپر چونکہ آپ ہائیڈرو جنریشن کے اوپر ٹائم لگتا ہے, تو سولرائزیشن ایک سبجیکٹ ہے فوری طور پہ جو کرنے کا ہے. وہ کریں آپ. جتنی مطلب انرجی کی آپ پروڈکشن کریں گے نا, دیکھیں آپ انرجی کا ہب ہے دنیا میں. انرجی کرائسس ہے, آپ انرجی ہب ہے.
اور اپنے انرجی کے پوٹینشیل سے آپ انرجی کو پروڈیوس کرنے سے قاصر ہیں ڈیو ٹو لیک آف پالیسی، لیک آف انٹرسٹ، مطلب مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ اس پہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے. اس کے ذریعے لوگوں کی اکانومی بہتر کرنا ہی نہیں چاہتے. تو اس میں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں اسمبلی میں جو انکمپیٹنسیز ہیں یا اسمبلی کے اندر جو تو آپ خود electables ہیں، بتائیں. جیسے دیکھیں چلیں گے، وفاق نے کیا دینا تھا؟ وفاق نے تو پروجیکٹ دینا تھا. دیکھیں پروجیکٹ دینا تھا، مطلب پاور جنریشن کا، ہائیڈرو پاور جنریشن کا. وفاق بیچاری نے تو دے دیا، 3 سال ہو گئے. ٹینڈر نہیں ہو رہے. اس کے ٹینڈر پہ کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کنسرن ہی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتا. انفارچونیٹ ہے، بٹ مجھے پوڈ کاسٹ ایک تھوڑا سا زیادہ پیسمسٹک ایک اینگل میں، نا امیدی والی زیادہ مجھے وائبز آ رہی ہیں امجد صاحب. تو امید بہتری کی ہی رکھنی چاہیے، اور جب بھی آپ کو موقع ملے گا تو ہم آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ ایک وقت تھا جب آپ کی سنی نہیں جاتی تھی، آپ کی حکومت کے حصہ ہوتے ہوئے اس طرح ڈیسیجن میکنگ میں انپٹ نہیں لیتا. تو اب آپ کا انپٹ لیا جا رہا ہے، یا آپ خود ڈیسیجن میکنگ پاور میں ہوں گے، تو ضرور ہم پوچھیں گے کہ آپ نے کتنا بڑا چینج آپ لے کے آئیں. تو بہت شکریہ. میں ابھی بھی میں آپ کو دیکھو دعا کرتا ہوں. میں اگر میں کسی طرح لوگوں کے مسئلوں کے حل کرنے کی اہلیت رکھتا ہوں تو اللہ مجھے اس مسند پہ لے کے جائے. اگر میرے اندر اہلیت نہیں ہے تو اللہ مجھے اس مسند سے بچائے رکھے، تاکہ میرے سپر سوالات تو کم ہونا. کل مطلب سوالات کا جواب دینا نا، جتنا پورٹ فولیو ہوگا اتنا سوال کا جواب دینا ہے. کل کو آپ کی دوسری بھی ایک زندگی ہے، وہاں پہ سوالات ہونے ہیں، وہاں پہ بہت سارے لوگوں نے سوالات کا جواب دینے ہیں. تو میں تو دعا کرتا ہوں کہ وہ سوالات کی اہلیت میرے اندر ہے تو مجھے یہ مسند ملے، بصورت دیگر نہ ملے تو میں خوش ہوں. چلیں امجد صاحب، آپ کے ٹائم نکالنے کا اور یہاں پہ آنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.